جی سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب حمزہ عباسی، جو کئی سال خواتین کے اور شاید حضرات کے بھی دل توڑتے رہے، اور اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مولودین کو بھی دل توڑیں گے۔ تو یہ بڑی عظیم شخصیت ہے۔ میں نے ان سے اجازت لی تھی کہ ان کی جو کتاب ہے کہ انہوں نے خدا کو کیسے پایا، جو المورد پہ اویلیبل ہے، اردو میں، انگلش میں، اور فری اویلیبل ہے، آپ چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے خدا کے وجود کے عقلی دلائل دیے تھے، تو آپ نے اس کے رد کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی، اور یہ میں نے ان کی اجازت سے بنائی تھی۔ بڑے آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ جاؤ بھائی کرو جو کرنا ہے۔ تو اب کی پھر میں نے ان سے گزارش کی کہ سر آپ اب تشریف لائیں اور ہمیں بتائیں کہ ایک انسان عقلی طور پہ، سائنسی طور پہ کس طرح اللہ، رسول، آخرت، قرآن مجید اس پہ ایمان لا سکتا ہے۔ اور جو بھی آپ کو اعتراضات ہیں، آپ جو ہے وہ کھلے دل سے مجھے اجازت دیجیے آپ کے سامنے پیش کرنے کی، اور آپ اس کے جواب دیجیے۔ تو اس پہ وہ راضی ہو گئے۔ تو حمزہ عباسی صاحب بہت بہت شکریہ، سپر اسٹار حمزہ عباسی صاحب بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار دا کائنڈ ورڈز۔ میں اتنی عزت، میں بہت آئی ایم سو تھینکفل، اور میں اس لیے نہیں کہ آپ نے تعریف کی ہے تو میں آپ کی کہہ رہا ہوں۔ آئی ریئلی ریسپیکٹ یو، اینڈ اسپیشلی ون آف دوز فیو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علمی باتیں کرتے ہیں، یا جینوئنلی علم میں انٹرسٹڈ ہیں۔ دے آر ناٹ ایموشنل، ایک ہوتا ہے نا ایموشنل ایکس مسلمز ہوتے ہیں، ایموشنل ایتھیسٹ ہوتے ہیں۔ سو یو آر ون آف دوز پیپل جن کے ساتھ میں I'm looking forward to have a discussion with you. I'm looking forward to learning from you, and I've already learned جو آپ نے ویڈیو جو ہے وہ کرٹیک کی ہے، اس میں I learned quite a few things. شکریہ۔ So I'm looking forward to our interaction very much. تو چلیں شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں، وہ جو آپ کی سیریز شروع کی ہے جس میں آپ نے حضرت عائشہ کی عمر پہ بات کی تھی، اس کا کیا سلسلہ ہے؟ واٹس دیٹ پروجیکٹ اباؤٹ؟ یار وہ کافی عرصے سے میرے ذہن میں تھا، کیونکہ ہماری جو اب دور ہے یہ ویژول دور ہے، اس میں لوگ دیکھتے ہیں چیز، ڈاکیومنٹریز ہو گئی، ویژول پریزنٹیشنز ہو گئی۔ سو آئی تھاٹ کہ جو چیزیں مجھے ایک زمانے میں پرابلمٹک لگتی تھیں اور مجھے ان کے سیٹسفائنگ آنسرز ملے ود ان دا ریلم آف اسلام اینڈ ایگزسٹنس آف گاڈ ان جنرل، اس کی میں 20 منٹ 25 منٹ کی ویژول پریزنٹیشنز بنا کے اس نیت سے کہ جو ایک عام انسان ہے نا، اسکالر نہیں ہے، وہ اسکالر بننا بھی نہیں چاہتا لیکن اس کے سوال ہیں، تو لینگویج ایسی ہو اور طریقہ ایسا ہو کہ اس کو بات سمجھ آ جائے 25 یا 30 منٹ میں، پھر وہ اس سے اتفاق کرے یا اختلاف کرے، یہ اس کی مرضی ہے، بٹ دیٹس دا مین انٹینشن بیہائنڈ دس سیریز۔ تو انشاءاللہ very frequently I will keep producing this series, and I'm very grateful to Ghamidi Center of Islamic Learning, جنہوں نے مجھے پلیٹ فارم بھی دیا، and they also provide technical support and research support, so I'm very grateful to them for this. تو حمزہ بھائی پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے مجھ سے شیئر کی تھی ویڈیو اور میں نے دیکھی وہ جا کے حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں، تو یہ کون سا پروجیکٹ ہے اور یہ آپ نے انگلش میں کرنے کا کیوں سوچا؟ دیکھیے جی، میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں ایک عام آدمی جو اسکالر نہیں ہے، اور میرے بھی آپ کی طرح خدا سے متعلق سوالات تھے، آفٹر لائف کے بارے میں سوالات تھے، تو کیونکہ میں اسکالر نہیں ہوں، اسکالر بننا بھی نہیں چاہتا، میرا دماغ بھی اتنا بڑا نہیں ہے، تو مجھے چیزیں بڑی مشکل سے سمجھ آئیں، کیونکہ اسکالرس کی جو بات ہوتی ہے، لینگویج ہوتی ہے، بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے کبھی کبھی۔ So I had a very hard time. It took me years to simplify that information to my layman level. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میں صحیح سمجھتا ہوں، ظاہری بات ہے I can only talk about myself، جو میں صحیح سمجھتا ہوں اس کو میں اس طریقے سے ریپروڈیوس کرنے کی کوشش کروں کہ جو عام لوگوں کو بات سمجھ آ جائے، چاہے وہ پھر اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، وہ ان کے اوپر ہے، لیکن عام آدمی کے الفاظ کے اندر بات ہو۔ تو کتاب لکھنے کا بھی یہی مقصد تھا، یہ ویڈیوز بنانے کا بھی یہی مقصد ہے، کیونکہ اب ویژول دور ہے، لوگ ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں، ویژول پریزنٹیشنز دیکھتے ہیں، کتابیں اس طرح نہیں پڑھتے۔ سو میری کوشش یہ ہے کہ میں وہ جو اسلام کے پرابلمٹک ایشوز تھے جو ایک زمانے میں مجھے پرابلمٹک لگتے تھے اور مجھے ان کا سیٹسفائنگ جواب ملا، ان کو میں اس طریقے سے ویژولی پریزنٹ کروں کہ جو عام آدمی کو بات سمجھ آ جائے۔ اس معاملے میں ویری گریٹفل ٹو غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ، آئی تھنک ان کا نام لینا ضروری ہے، بیکاز انہوں نے بہت انکریج بھی کیا، ریسرچ کے لیے بھی جو ہے وہ مدد کی بہت زیادہ، اینڈ ٹیکنیکلی بھی مدد کی۔ سو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دیم۔ سو یا دیٹس دا پرپس۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور سوال، سوری بات کر دوں، میں آج آپ کے ساتھ اسی حیثیت سے بیٹھا ہوں کہ میں ایک عام آدمی ہوں جو کچھ نتائج پہ پہنچا ہوا ہے اپنی ذہن کے اندر خدا اور آخرت کے بارے میں، تو ان کو ایز اے کامن لے مین پرسن میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے کہ جو آپ بلیو کرتے ہیں اس کے اندر تو کوئی خامی نہیں ہے، تو اسی وقت سامنے آتی ہے جب آپ کسی اپوزٹ بندے سے بات کرتے ہیں جو آپ سے اگری نہیں کرتا ہوتا۔ بالکل۔
اچھا، ویورز کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو حمزہ صاحب کی کتاب ہے، اس کے آخر میں بھی انہوں نے سوال و جواب کا ایک سیشن رکھا ہے، اور اس میں ان تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی ہے اسلامی پیراڈائم کے حساب سے، جو کہ عام طور پہ پیش کیے جاتے ہیں، جس میں نوجوان یا باقی لوگ تنگ ہوتے ہیں اسلام کو لے کے، تو اس کے اچھے جواب ہیں۔ اب یہ شافی جواب ہیں، مکمل جواب ہیں، یہ فیصلہ تو ہر پڑھنے والا خود کرے گا، لیکن بہرحال حمزہ بھائی نے جو ہے اس میں کافی زیادہ معلومات ڈال دی ہے۔ 550 صفحات کی کتاب ہے، تو جو ہے لیکن لکھی بڑی اچھی ہے، ایک فلو کی طرح پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اچھا، تو یہ تو بات ہو گئی۔ اچھا، دوسرا آپ ایک اور سوال تھا اس سے پہلے کہ ہم پراپر ڈسکشن شروع کریں، وہ یہ کہ آپ نے اپنا سفر کئی دفعہ بیان کیا ہے، ایتھیسٹ ایگنوسٹک سے لے کے پھر جو ہے وہ اسلام تک اور غامدی صاحب تک درمیان میں، لیکن آپ نے ان کہنا چاہیے سٹاپس کا ذکر نہیں کیا، ان سائن پوسٹ کا ذکر نہیں کیا کہ جس میں کوئی اور عالم دین ہو، چلے عالم دین کا نام نہ لیں آپ بھلے، کوئی اور فرقہ ہو، کوئی اور ویو پوائنٹ ہو دیکھنے کا، جس کو آپ نے ٹیسٹ کیا ہو اور پھر آپ غامدی صاحب تک پہنچ کے آپ کا سفر جو ہے وہ مکمل ہوا ہو، تو وہ سائن پوسٹ کون سے تھے؟ وہ بالکل سائن پوسٹ تھے، اور میں نے اپنی کتاب میں بھی 2-3 جگہ اس کو ریپیٹیولی مینشن کیا ہے کہ جو دین سے متعلق یعنی اسلام سے متعلق میرے سوالات تھے، ان میں سے 30-35% کا جواب مجھے باقی علماء سے ملا۔ اچھا، مطلب اسرار صاحب ہیں، مودودی صاحب ہیں، اس سے پہلے آپ چلے جائیں تو جو بڑے ائمہ غزالی ہیں اور تیمیہ ہیں، ان کی چیزیں پڑھی، لیکن obviously کیونکہ میں اتنا بڑا کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں تو جو مجھے اسپیسیفک معلومات چاہیے تھی میں اسی کے لیے رجوع کیا میں نے۔ تو 30-35% مجھے باتیں یہیں سے پتہ چلی۔ آج کل کے اچھا، دور کے بھی بہت بڑے بڑے اسپیکرز ہیں، ان سے بھی پتہ چلی، لیکن وہ جو 60% ایشوز تھے نا جو پرابلمیٹک تھے، جن میں کوئی لاجیکل پرابلم نظر آ رہا تھا، کوئی مورل پرابلم نظر آ رہا تھا، کوئی ٹیکنیکل پرابلم نظر آ رہا تھا، وہ مجھے کوئی جھجک نہیں ہے یہ کہنے میں کہ وہ اوور ویلمنگلی بلکہ یونینیمسلی مجھے یہ فراہی اسکول یا غامدی صاحب کی طرف سے اس کے سیٹسفائنگ آنسر ملے۔ اور غامدی صاحب کی طرف سے ہی پتہ لگا کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں ان میں سے کئی باتیں اسلام میں پہلے بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح جو ہے وہ اچھا، نہیں کوٹ کیا جاتا۔ So yeah, that's why I mentioned Gandhi Sahab, because the problematic areas تھے وہاں پہ he was of tremendous help۔ اچھا، ٹھیک ہے، چلیں جی، اب باقاعدہ طور پہ ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو حمزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ بھائی آپ اسلام کا مقدمہ پیش کیجئے، یعنی شروع کیجئے عقل و شعور کے مشاہدات سے یا ان کے کہنا چاہیے آرگیومنٹ سے کہ خدا موجود ہے، اور پھر ہمیں یہ بتائیے کہ کوئی ایک عقلی اور کہنا چاہیے پڑھا لکھا انسان جو ہے وہ اللہ تک، رسول اللہ تک اور قرآن مجید تک کس طرح پہنچے گا؟ واٹ روڈ میپ ڈو یو سجیسٹ؟ یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اتنا بڑا سوال پوچھا تو 2-4 منٹ دیجیے گا۔ ہاں ہاں بالکل سر، آپ کا ہے، آپ بولیے، آپ بولیے۔ سو یار بیسکلی میں نے بک میں بھی یہ لکھنے کی کوشش کی ہے کہ میں جب اپنے آپ کو ایتھیسٹ یا ایگنوسٹک فیز میں لے کے جاتا ہوں تو I'm still not sure whether I was an atheist or an agnostic with a very heavy tilt towards atheist, but اس زمانے میں میرا ایک بلیف تھا کہ یہ جو خدا اور آفٹر لائف کی باتیں، بیکاز میرا مین کنسرن واز ججمنٹ ڈے۔ میں اچھا، ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ میں زندگی کی بڑی بڑی پہیلیاں سلجھاؤں ایگزسٹنس کی۔ مائی انٹرسٹ از اے ویری سیلفش انٹرسٹ کہ جو قیامت والا خدا ہے اور باتیں پڑھتی ہیں کبھی کرسچینٹی کی طرف سے، کبھی اسلام، کبھی جوڈیزم، اور بھی بہت سارے ریلیجنس ہیں جو یہ کہتے ہیں، تو میرا مین مقصد یہ تھا کہ کہیں یہ قیامت والے کانسیپٹ میں کوئی سچائی ہے یا نہیں، جنت، دوزخ، قیامت، یہ میرا مین پرابلم تھا، ایشو تھا۔ ورنہ اگر یہ ایشو نہ ہوتا مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ میں فلاسفی میں جاؤں، ریلیجن میں جاؤں۔ سو میرا یہ بلیف تھا کہ جو خدا، آفٹر لائف، جنت، دوزخ، قیامت، یہ صرف ریلیجس لوگوں کی باتیں ہیں، اور جو نان ریلیجس ورلڈ ہے، سائنٹیفک ورلڈ ہے یا نان ریلیجس فلاسفرز ہیں، وہ کنکلوسیولی ان چیزوں کو ڈسپروو کر چکے ہیں۔ یعنی میرا اچھا، یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا، بلیف تھا، جو پھر تھوڑے عرصے بعد ٹوٹنا شروع ہوا۔ یعنی میری پوری ٹین ایج اس میں گزری، ارلی 20s اس میں گزری، اور پھر ارلی 20s میں چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی جس نے اس مائنڈ سیٹ میں کریک ڈالا۔ میں نے آپ کی کرٹیک والی ویڈیو سنی تھی، اس کے اندر جو میں نے یہ باتیں کی ہیں نا کہ جو پاسبلٹی آف لائف آفٹر ڈیتھ، سیم پرنیا کی ریسرچ ہے، یا پھر پین فیلڈ کی ہے، یا ایرر کریکٹنگ کوڈز embedded in the very fabric of reality کی تھیوریٹیکل ڈسکوری ہے،
اس کے اندر بھی ایک میں چھوٹی سی ایڈیشن کر دوں کہ وہ جو ایرر کریکٹنگ کوڈس کا میں نے مینشن کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ the scientists use the codes in the equations. اس کا معاملہ یہ تھا کہ when they were using the equations to decipher reality, computer codes, error correcting codes type numbers were popping up as answers, which was very baffling. So یہ ساری چیزیں مینشن کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے، اور ایک کتاب میں لکھا میں نے کہ بیکاز یہ چیزیں ہوئی ہیں تو لائف آفٹر ڈیتھ ہے، نہیں. یہ چیزیں مینشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ میرا بلیف میں کریک پڑ گیا بہت بڑا کہ نان ریلیجس دنیا جو ہے وہ ڈس پروو کر چکی ہے لائف آفٹر ڈیتھ کو اور قیامت کو. بیکاز لائف آفٹر ڈیتھ نہیں ہے تو قیامت بھی نہیں ہے، ظاہری بات ہے. بالکل. تو وہ میرا کریک بہت بڑا پڑا، اس سے پروف کوئی چیز نہیں ہوتی. سو دین دیٹ واز اے ٹرننگ فیز ان مائی لائف کہ جب آئی سیٹ کہ اچھا ایون جو دیر از اے گاڈ، ہمارے جو فلاسفر ہیں اینٹونی فلو، جی، وہ بھی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کتاب میں بھی لکھا، آپ نے ویڈیو میں بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہی بلیوڈ ان سم کریٹنگ اینٹی، لیکن کسی مذہب کے خدا کو نہیں بوسٹ کرتا تھا. انہوں نے کہا یار مذہب کے خدا مجھے نہیں وہ کرتا. سو یہ ساری چیزیں جب ہوئیں تو اس نے وہ مجھے پھر دوبارہ تھوڑا سا نا پینکی کر دیا، بیکاز آئی ایم ویری obsessive about this question کہ یار مرنے کے بعد کچھ ہے یا نہیں. میں ہمیشہ بڑا اس کے اوپر ذرا اٹینٹیو رہتا ہوں زندگی، سو دیٹ آئی کین لیڈ مائی لائف اکارڈنگلی. اس نے جب کریک ڈال دیا تو اب میرے لیے مسئلہ تھا کہ اچھا اوکے، اف اٹس ناٹ دیٹ یونیورسلی ڈسپروون اینڈ دیر آر نان ریلیجیس پیپل ہو آر سیئنگ دیر کین بی اے پاسبلٹی کہ آئی کین ہیو اے لائف آفٹر ڈیتھ اینڈ ہینس دیر کین بی اے ججمنٹ ڈے. تو کوشش کروں یہ کون سے والا ہے، کیا کوئی ایسی فلاسفی ہے جو مجھے بتا سکے کہ کون سے والا ہے. اس کے اندر یہ ہے پارٹ 2. پہلے میں یہاں تک پہنچا کہ چیزیں دیکھ کے لگتا ہے کہ اتنا یونیورسلی ڈسپروون نہیں ہے لائف آفٹر ڈیتھ اینڈ خدا کا کانسیپٹ. پارٹ 2 کے اندر دین آئی شوڈ انٹرسٹ کہ اچھا یہ کون سے والا خدا ہے. مذاہب بھی بہت زیادہ ہیں اور بڑی اچھی اچھی آئیڈیالوجیز ہیں. ایسے نہیں ہے کہ اسلام سب سے اچھا اور باقی سارے فضول ہیں. اتنے فضول نہیں، ان میں کوئی آرگیومنٹیٹیو پاور ہے ہی تو اربوں خربوں لوگ باقی مذاہب کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. مائی سرچ واز ناٹ سبجیکٹو چیزیں جو آپ کو اپیل کرتی ہیں. مائی سرچ واز کہ از دیر این آبجیکٹو پروف، کوئی ویریفائبل آبجیکٹو پروف ہو جو اتنا مائنڈ باگلنگ ہو کہ اس میں سبجیکٹو رائے کی اتنی گنجائش نہ ہو. فار ایگزامپل آپ اگر کہتے ہیں یار مجھے بدھزم اچھا لگتا ہے، بڑا پیسفل ہے، لیکن کوئی دوسرا انسان جانور کھانے کو بھی جسٹیفائی کر سکتا ہے، then it's matter of opinion, right? But is there some objective proof? وہاں پہ آ کے اگین مدرسہ فرائین رامدی صاحب، because they're the only group of people who are really highlighting this aspect of Islam جو باقی جگہ نہیں اس طرح بیان کیا جاتا because بہت for granted لیا جاتا ہے. اور وہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا ایز اے رسول آف گاڈ. اچھا، دیٹ از دا فاؤنڈیشن فار می ٹو بلیو کہ یہ والا خدا واقعی سچ ہے، یہ قیامت لگنی ہے. یہ والا خدا جو حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، ابراہیم، یہ وہی والا جو باتیں کرتا رہا، کمیونیکیٹ کرتا رہا ان سے. سو مائی انٹائر بلیف از اسٹینڈنگ آن دس فاؤنڈیشن کہ دیٹ مین محمد ابن عبداللہ واز اسپیکنگ دا ٹروتھ، اور وہ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ رسول آف گاڈ کے مشن کے کون سے ایسپیکٹس ہیں جنہوں نے مجھے یہ کنکلوڈ کرنے پہ مجبور کیا، وہ اگر آپ آگے کہیں گے تو میں بتا دوں گا آپ کو. یہاں تک اگر کوئی بات ہے تو وہ کر لیتے ہیں، بیکاز دیٹ ول اگین نیڈ اباؤٹ 3-4 minutes for me. جی جی بالکل جناب، یہ پلیٹ فارم بنایا ہے اسی لیے کہ آپ اپنی بات رکھیں بغیر ریبٹل کے. تو یہاں پہ جو آخرت کا جو سوال ہے وہ تو دیکھیے سب سے پہلے میرے اور شاید میرے جیسے باقی لوگوں کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے، اور مجھے اس کا احساس ہوا کہ یہ ایک پریولیجڈ سوال ہے. یعنی یہ کہ اگر میں ایک اسٹیٹ آف پریولیج میں پیدا نہ ہوتا، مثلاً کہ میں ایک مناسب گھر میں پیدا نہ ہوتا، میرے ساتھ بھوک کے مسائل ہوتے، نوکری کے مسائل ہوتے، بیماریوں کے مسائل ہوتے، تو پھر میں جو ہوں آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا. میں جو ہوں سوچتا کہ اپنی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، میرے پہ مشکلات کیوں آتی ہیں. لیکن میں نے بھی یہ نہیں سوچا. تو ویسے بھی ماشاءاللہ یو آر آلسو پریولیج، اینڈ دین آپ کو وہ بھی مل گیا جو کم لوگوں کو ملتا ہے، فیم، وہ بھی شوبز کے اندر. تو اس کے بعد تو آپ کے لیے دنیا میں تو کچھ نہیں رہا نا
کہ آپ بولیں کہ یہ تو اس لیے آخرت کا سوال اٹس ویری ویری ویلڈ, آئی کمپلیٹلی گیٹ اٹ. نہیں لیکن وہ میرا آخرت کا سوال تو تھا جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا. آئی ریمبر بینگ 14-15 ایئرز اولڈ, اور ایک کتاب میں بھی اچھا, تو یہ اس وقت سے میرا ایک پرابلم تھا, بیکاز کانوں میں بات پڑتی رہتی ہے میڈیا سے, دوستوں سے, ارد گرد سے, کہ یار اربوں لوگ ہیں, بلینز آف پیپل who do believe in life after death, who do believe in some concept of accountability after you die, and some permanent good or bad place that you can go to after you die, right? اربوں لوگ یہ بلیو کرتے ہیں, یہ کوئی فرینچ بلیف نہیں. تو جب میں 14-15 سال 16 سال کا ہوا تو آئی واز لائک یار یہ اچھا ذرا بڑی سیریس باتیں ہیں اگر یہ ٹھیک ہے تو اس بارے میں کوشش کر کے ذرا تھوڑا سا ذہن بنا لینا چاہیے تاکہ میں اپنی زندگی اس حساب سے جی سکوں. اگر تو نہیں ہے لائف آفٹر ڈیتھ, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, یہ بھی بہت بڑی پاسبلٹی ہے. مطلب میں ابھی زندہ ہوں اور میں مر کے ہمیشہ کے لیے I will become nothing. I just have this one small bubble of existence. That's a big deal, right? اور اگر واقعی مرنے کے بعد اکاؤنٹیبلٹی ہے, ججمنٹ ہے, تو وہ بھی اتنی ہی بڑی بگ ڈیل ہے. سو آئی جسٹ بلیو کہ نو میٹر آپ غریب ہیں, امیر ہیں, جو بھی ہیں, اس سوال کے بارے میں نیگلیجنٹ ہو کے نہ زندہ رہیں, کیونکہ یہ دونوں پاسبلٹیز بہت بڑی ہیں. یعنی میں زندگی شاید کمپلیٹلی ایک اور طرح گزار رہا ہوتا اگر میرے پہ یہ بات واضح ہوتی کہ جی نہیں ہے لائف آفٹر ڈیتھ, ججمنٹ ڈے نہیں ہے, تو میں ایک اور زندگی گزار رہا ہوتا, اس کے اندر پریفرنسز اور ہوتی. لیکن اگر واقعی ہے ججمنٹ تو پھر آئی ریئلی وانٹ ٹو لیڈ اے لائف ٹو انشور کہ میں وہاں پہ ڈینجر زون میں نہ ہوں. اگر میرا واقعی کوئی بنانے والا ہے, کوئی ایک بینگ ہے, سورس ہے جو کانشیس ہے, انٹیلیجنٹ ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, تو وہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے. You know what I'm saying? It's like a parent before a parent type ماحول. تو یہ میرے پہلے سے سوالات ہیں, اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو بلیورز ہیں وہ غریبوں میں بھی ہیں, امیروں میں بھی ہیں. جیسے ایتھیسٹ بھی ہیں, ایگنوسٹک اور ایتھیسٹ بھی غریبوں میں بھی ہیں, امیروں میں بھی ہیں. So it doesn't have to do with deprivation یا abundance. I think it's just what kind of a person you are and what kind of a exposure you had, جس کی وجہ سے شاید یہ چیزیں ہوتی ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا مطلب مراد یہ تھی کہ جن لوگوں کی زندگی میں باقی مشکلات ہوتی ہیں وہ ان بڑے سوالوں پہ غور کرتے نہیں اگر باقی چیزیں نہ ہوں. تو یہ میرا ذاتی وہ تھا, کیونکہ اگر میں اپنے آپ کو یا اپنے دوستوں میں دیکھتا تھا کہ جن کے ساتھ کچھ مسائل ہیں, پھر وہ یہاں پہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور آپ 15-16 سال کی عمر میں یہ سوچ رہے تھے, ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ فیشن کون سا کرنا ہے, فلاں کو امپریس کیسے کرنا ہے, اس کا نمبر کیسے لیں. آپ یہ سوچ رہے تھے, جی کمال کی بات. میں وہ بھی سوچ رہا تھا, لیکن یہ میری طرف سے نا وہ تھا ایک, میں بڑا پینکی ہوں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں پینک کر رہا تھا کہ یار یہ باتیں صحیح ہیں یا نہیں, تاکہ میں اس حساب سے زندگی گزار سکوں. کیونکہ دیکھیں مرنا تو ہے, ہاں, خود ہو رہا ہے, it's not a matter of belief. So I'm just alive for this time and I need to know کہ وہ جو ایک سب سے بڑا واقعہ ہونا ہے میری زندگی کا, موت تو آنی ہے, اس کے بعد کچھ ہے یا نہیں. بس that is my one main problem. میرا اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ایگزسٹینشیل میٹرز میں, میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے فلسافیکل میٹرز میں. یہ صرف ایک سیلفش, وہی بات ہے کہ بھائی سونامی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, مجھے باقی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جیولوجی پڑھنے میں اور ویدر پڑھنے میں. میں نے اپنا گھر بچانا ہے, سونامی آ رہا تو بتا دو میں بچا لوں, سونامی نہیں آ رہا تو میں I'm fine, I don't mind. تو یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہر پڑھے لکھے سوچنے سمجھنے والے انسان کے لیے ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو اینالائز یور اون سیلف کرٹیکلی. تو اس کو اگر میں آسان الفاظ میں پوچھوں آپ سے, تو وہ یہ ہوگا کہ آپ نے یہ کیسے سوچا یا سمجھا کہ میرے اندر کنفرمیشن بائس نہیں آ رہی. مطلب میں جو دیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, اس میں سے میں صرف وہی پارٹ لے رہا ہوں جو میرے بلیف کو, میرے تھنکنگ کو جسٹیفائی کر رہا ہے. یعنی یہ کہ جیسے ہم اے آئی باٹ سے بات کرتے ہیں نا, کہ ہمیشہ آپ کی اچھائی بیان کرے گا, آپ کچھ بھی کہہ دیں اس نے آپ کو تعریف ہی کرنی ہے. تو اس کنفرمیشن بائس سے آپ نے نجات پانے کی کوئی کوشش کی, اور اگر کی تو وہ اس کا کیا پروسیس تھا؟ یار اس بارے میں بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ اس بارے میں نے بڑی محنت کی, میں نے بہت محنت کی ٹو میک شیور کہ یار میں بائس نہ ہو جاؤں. اور یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو میں لٹرلی بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں, ایتھیسٹ کیمپ میں بھی, ایکس مسلم کیمپ میں بھی, اور بلیور کیمپ میں بھی, جو بڑے شدید شکار ہو جاتے ہیں اس بائس کا. اور میں نے ایک ٹیسٹ سمجھا ہے کافی ویل لرنڈ لوگوں سے کہ کیسے میک شیور کیا جائے کہ آپ بائس کا شکار نہیں ہو رہے. اس کا ایک بہت اچھا لٹمس ٹیسٹ, جو بھی آپ بلیو کرتے ہیں
ایگنوسٹک ہیں, ایتھیسٹ ہیں, ایکس مسلم ہیں, بلیور ہیں, کسی بھی مذہب سے, جو بھی آپ بلیو کرتے ہیں, کبھی غور کیجیے گا کہ جب آپ کی ملاقات کسی ایسے انسان سے ہوتی ہے جو اس بات پہ بلیو نہیں کرتا, جو بلیو کرتا ہے کہ آپ غلط ہیں, آپ اس سے جب گفتگو کرتے ہیں تو کیا آپ کے اوپر جذبات کا کوئی غلبہ ہونا شروع ہوتا ہے؟ کیا آپ کو غصہ آنا شروع ہوتا ہے؟ کیا آپ کو برا لگتا ہے وہ انسان جسٹ بیکاز کہ وہ آپ سے ڈس ایگری کر رہا ہے اور آپ کی بات میں بلیو نہیں کرتا؟ اگر تو یہ بات ہے تو بس پھر آپ جتنے مرضی بڑے انٹلیکچوئل انسان ہیں, آپ بائس کا شکار ہیں. بیکاز وین یو آر ایموشنلی اٹیچڈ ود اے بلیف اور این آئیڈیالوجی, تو پھر آپ بائس کا شکار ہو جاتے ہیں. میں خدا سے محبت کی بات نہیں کر رہا, مطلب وہ تو ظاہری بات ہے, مجھے یقین آ گیا کہ میرا خدا ہے تو محبت تو ایک نیچرل آؤٹ کم ہے اس کا. بالکل. بٹ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ کی اگر ایموشنل افیلیشن ہو گئی تو پھر آپ بائس کا شکار ہو گئے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل, ایک جو انڈیا کا مسلمانوں کو کیونکہ یہ بات اس طرح سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم نے کبھی کریٹیکلی سوچا نہیں ہوتا, میں آپ کو دوسرے مذہب کی مثال دیتا ہوں کہ انڈیا کا جو RSS والا ہندو ہے, جی جی ہندو بہت اچھے لوگ ہیں, میں ہندوؤں کو نہیں کہہ رہا, جی جی, میں ہندوؤں کے ایک اندر پرٹیکولر آئیڈیالوجی جو ہے ایکسٹریمسٹ ایکسٹریمسٹ ہیں. فار ایگزامپل جو جی. گاؤ ماتا کے اوپر بندے مار رہے ہیں وہاں, ان کو جو آپ کہیں گے کہ آپ کا ہندوازم سے میں ایگری نہیں کرتا, وہ غلط ہے, وہ آگے سے غصہ کرے گا, وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ ہے وہ لٹمس ٹیسٹ جو ہر انسان کو اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آئی ہیو ایکٹیولی ورکڈ آن ناٹ ڈیولپنگ دس سینس ان مائی ہیڈ کہ اگر میں غلط ہوں تو وہ کوئی قیامت آ جائے. میرے لیے that's not a life and death situation. I'm always open, and that's why I don't hate or have any negative bias towards ex-Muslims یا atheists. وہ خدا قیامت کے دن دیکھے گا کس کو بات سمجھ آئی, نہیں آئی, کتنی آئی. میرے لیے فار ایگزامپل یو اور انجم that I've talked to, یا ویس فار ایگزامپل, you guys are just really nice people who I have a great chat with, and you know مرنے کے بعد دیکھیں گے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. سو یہ بس میک شور کریں. اس لیے جب بھی آپ کو غصہ ہے نا, جب آپ کسی ایکس مسلم کو سنیں, ایتھیسٹ کو سنیں, ڈر لگے, غصہ آئے, نفرت ہو, تو بس وہ آپ کانفرمیشن بائس کا شکار ہو. اگر وہ جذبات نہیں ہیں تو پھر آپ بائی ڈیفالٹ نہیں ہو سکتے, بیکاز یو اوپن ٹو اٹ کہ اچھا بتائیں یار میں کہاں غلط ہوں. اور یہ چیز میں آپ کو بتاؤں این اسلام کے مطابق, میں حیران ہو گیا. مسلمانوں میں ایک بڑا یہ بلیف ہے کہ نہیں آپ غلط کیسے ہو سکتے ہیں, کیا غلط ہو سکتے ہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے, یعنی قرآن کے اندر ڈس بلیورز کو دعوت دی جا رہی ہے کہ یار اگر آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں تو آپ بہتر آرگیومنٹ والی کتاب لے آئیں کوئی, ہم اس پہ غور کرتے ہیں بیٹھ کے. سو ریزن کے اوپر باتوں کو اینالائز کرنا چاہیے. جذبات, غیرت, یہ اور مار دیں گے, مر جائیں گے, یہ ایول ہیں, وہ اگر ہے تو بس پھر گیم خراب ہے. That's why I don't talk to people who are very emotional, because it's no use talking to them, because وہ بات سمجھنے کے لیے یا کرٹیک کرنے کے لیے ایجوکیٹڈ نہیں بیٹھے ہوتے, وہ صرف دوسرے کو غلط پروف کرنے کے لیے اور نیچا دکھانے کے لیے بیٹھے ہوتے, چاہے وہ بلیورز ہوں یا ایتھیسٹ ہوں. چلیں جی, مجھے تو لگا کہ آپ اویس, انجم اور مجھ سے اس لیے بات کرتے ہیں کہ جب جنت میں ہم جائیں تو ہمارے حصے کی حوریں شوریں بھی آپ ہی کو مل جائیں, کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ دنیا میں اس نے بڑی ان سے باتیں کی ہیں, یہ لے بھائی تینوں کی حوریں تو لے لے. یہ بھی ہے, یہ بھی موٹیو ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں دین کے بارے میں بات کرتا ہوں کیونکہ جس خدا پہ میں بلیو کرتا ہوں کہتا ہے یار یہ کرو گے تو میں ثواب دوں گا, بالکل. تو وہ تو ہے بہت بڑا موٹیو ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا رہے کہ یار اچھا ہو سکتا ہے میں آپ سے کچھ سیکھ لوں, کیونکہ کوئی انسان بالکل تو کہ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز پہ آبجیکٹیولی بلیو کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس بلیف کو چیلنج ہونے سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے, کیونکہ علم ایسے ہی بڑھتا ہے. تو یہاں پہ ایک اور سوال جو پیدا ہوتا ہے اسی کنفرمیشن بائس کو لے کے کہ ہم وی آر کریچر آف ایموشنس, ہم جذبات کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. کبھی ان جذبات کا محساس ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. جو انسان جہاں پہ پیدا ہوتا ہے اسی کی چیزیں اس کی پسند ناپسند کا حصہ بن جاتی ہیں. اگر آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ ایک مخصوص طرز کے کھانے کو پسند کریں گے, مخصوص انداز کی خوبصورتی کو پسند کریں گے. تو یہ آپ کا ایک کہنا چاہیے جغرافیکل لمیٹیشن ہوتی ہے کہ آپ کو وہ چیزیں پسند آتی ہیں. بالکل یہی معاملہ دین میں بھی ہوتا ہے. تو آپ نے ایسے کون سے اسٹیپس لیے جو آپ کو یہ لگا کہ میں نے اسلام کو اس لیے پسند نہیں کر رہا میں کہ میں جو ہوں وہ اس میں پیدا ہو گیا, یا میرے پاس یہ سب سے ایزی اویلیبل ایکسیسیبل آپشن ہے,
کیونکہ مے بی دا آنسرز آر بیٹر ان ہندوازم، جینزم، بدھزم یا کوئی ریلیجس فلاسفی، سم اسپرچویلٹی. تو اس سے آپ کیسے نکلے کہ آپ نے کہا کہ نہیں یار میں نے جو ہے اس آخرت، چلے میں اس کو، کیونکہ بہت بڑا سوال ہو گیا یہ، آخرت کے کانسیپٹ کو ہی لے لیتے ہیں کہ اس کو لے کے میں نے مانا کہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے آفٹر لائف کا وہ سب سے زیادہ لاجیکل اور کلوزر ٹو جسٹس ہے ایز کمپیئر ٹو ادر آئیڈیالوجیز. جیسے کہ مثال کے طور پہ تصور ایواگون کا کہ آپ اچھے کام کریں گے، جو کرما کا تصور ہے، تو اگلے جنم میں آپ کو اچھی زندگی ملے گی، اور اگر آپ برے کام کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ برا ہوگا. تو جب تک آپ اسے سدھار نہیں لیتے، ملتے جلتے تصور اس سے بہت سارے ہیں. تو اس کنفرمیشن بائس سے جو آپ کی جغرافی نے آپ پہ لمٹ کی تھی، اس سے آپ کیسے نکلے؟ اس سے مجھے کافی حد تک اطمینان ہے کہ میں نکلا ہوں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے کہ آئی refused to believe in what was being given to me by the society. جب میں ایک teenager تھا I was like یار نہیں، میں I won't be a Muslim just because I was born in a Muslim household. تو میں تھوڑا ایکٹیولی اس بات کو پروموٹ بھی کرتا تھا کہ نہیں یار اگر میں نے کوئی اختیار کرنا نقطہ نظر تو میری اپنی ڈسکوری ہونی چاہیے. آئی تھنک ایک یہ بات مجھے تسلی دیتی کہ شاید میں اس چیز کا شکار نہیں ہوا کہ جو مل گیا اس کو قبول کر لیا. اور دوسری چیز یہ کہ جس اسلام کی تشریح سے اس وقت میں متفق ہوں، میرے ارد گرد بہت کم لوگ ہیں جو اس تشریح سے متفق ہیں. یعنی ہمارے ہاں صوفیزم کا بہت غلبہ ہے، شیعہ ازم کا بہت غلبہ ہے. تو میں اگر شاید شکار ہوتا تو میں ان میں سے کسی آئیڈیالوجی کی طرف کھنچتا. لیکن بیکاز دس کائنڈ آف اسلام دیٹ آئی بلیو ان از سو یونیک ان مائی سوسائٹی، سو یو کین کال اٹ کہ میں ایکچولی نہیں بلیو کرتا جو ارد گرد میرے لوگ بلیو کرتے ہیں. سو یہ 2 چیزیں مجھے کچھ حد تک اطمینان دلاتی ہیں کہ شاید میں نہیں ہوا شکار اس چیز کا. لیکن جو 3rd ریزن ہے وہ سب سے بڑا ہے، بلکہ میں نے شروع میں ہائی لائٹ کیا تھا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ مذاہب میں جاتے ہیں تو ایک سبجیکٹو ڈبیٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں یار میں کرسچینٹی پہ اس لیے بلیو نہیں کرتا بیکاز اگر واقعی حضرت عیسیٰ خدا تھے تو بائبل میں وہ 2-4 ورسز نہیں اس طرح کی ہونی چاہیے جو امپلائڈ میننگ ہو. مطلب اس کو تو ایک پورا مقدمہ بنا کے بائبل کے اندر بتانا چاہیے. بہت بڑی بات ہے کہ یار خدا معاذ اللہ انسان بن کے جہاں زمین پہ آ گئے. تو ویڈیو کو انٹرپٹ کرنے کے لیے بہت معذرت. یوٹیوب پہ صرف 2 کرنسیز چلتی ہیں، ایک ہے نمبر آف ویوز اور دوسری ہے نمبر آف سبسکرائبرز. آپ کی محبت سے مجھے نمبر آف ویوز تو بہت ملتے ہیں، کئی ہزار ملتے ہیں، لیکن سبسکرائبرز کی تعداد بہت ہی کم ہے. 90 سے 95% لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. میری آپ سے بہت گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ پھر میں زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑے علماء کو، اسپیشلسٹ کو بلا سکوں. کسی کا بھی وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت کا معاوضہ مجھ سے نہیں لیتے، لیکن وہ مجھ سے ویوز یا اپریسیشن یا اپنے چینل کی گروتھ ضرور چاہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف میرے ویوز زیادہ ہوں بلکہ چینل کی سبسکرپشن بھی کافی زیادہ ہو. اب چلتے ہیں دوبارہ آپ کی ویڈیو کی طرف. بہت شکریہ. خالی ہے بائبل اس بات سے. جو 2-4 آیتیں ہیں وہ بھی ایک امپلائڈ ہیں. جوڈیزم کا بھی اپنا مسئلہ ہے کہ ان کے جو توریت ہے دیٹ گوز سو فار بیک وی کانٹ بی ٹیکنیکلی شور اباؤٹ ہو روٹ اٹ. کیا وہ حضرت موسیٰ کے واقعی لکھے ہوئے ہیں یا وہ ٹرانسلیشن ہے یا انٹرپریٹ 3rd پرسن اکاؤنٹ ہے. ہندوازم کا بھی یہی پرابلم ہے کہ ان کے اسکرپچرز گو سو فار بیک. سو اٹس اے سبجیکٹو چیز. جو دوسری سائڈ پہ لوگ ہیں وہ اس بات کو وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں یار یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. مائی تھنگ واز کہ از دیر اے ویریفائبل آبجیکٹو ایویڈنس جو کہ ریفیوٹ کرنا بڑا مشکل ہو، وہ ہے کہ نہیں. تو وہ مجھے ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن ایز اے رسول آف گاڈ کے اندر. اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو 3-4 منٹ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. تو اس پہ میں آتا ہوں، ابھی کچھ باتیں ہیں میں وہ آپ کے آتا ہوں اس پہ. وہ میرے لیے ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا بیکاز دیٹ میڈ می مجبور ٹو سے کہ اوکے دین ہی از ریئلی پروبیبلی اسپیکنگ دا ٹروتھ اینڈ آئی ڈیڈنٹ فائنڈ انف ریزنس ٹو چیلنج دیٹ کنکلوژن. سو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجبوراً، وہ اسلام کا مطلب ہے نا سرینڈر. میں اصل معنی میں I had to surrender because وہ اتنی بڑی دلیل ہے اور ایویڈنس ہے کہ I couldn't find a way around it. ٹھیک ہے. جب ہم رسول اللہ کی ذات پہ بات کرتے ہیں تو ایک اس پہ کچھ میرے اشکالات ہیں. وہ یہ کہ جتنا میرا مطالعہ ہے تو اس میں رسول اللہ کی ذات والا صفات ہمیں ہر فرقے میں الگ الگ نظر آتی ہے. اگر میں کوئی بریلوی سیرت پڑھوں گا تو اس میں آپ کی ذات کچھ اور دکھے گی. اگر میں کوئی شیعہ سیرت پڑھوں گا تو اس میں جو ہے وہ ذات کچھ اور ملے گی. اہل بیت کا ایک بالکل الگ کانسیپٹ ملے گا. حضرت علی کے بارے میں آپ کی حدیث واقعات بہت الگ ملیں گے. اگر میں کوئی اہل حدیث یا سلفی سیرت کا مطالعہ کروں
تو وہاں پہ آپ ایک عام انسان سے جو کہ بالکل آپ کا بڑا بھائی والد یا ایسے کچھ ہو سکتے ہیں اس جیسا ملیں گے. تو پھر آپ کو یہ کیوں محسوس ہوا کہ ان سب میں سے ان سب کی طرف آپ کیوں نہیں گئے؟ یعنی یہ کہ جو شیعہ کانسیپٹ ہے، جو سلفی کانسیپٹ ہے، جو بریلوی کانسیپٹ ہے، اس وقت وہاں تک آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے ڈفرینٹ نقطۂ نظر ہیں ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں بہت ڈفرینٹ اور کانٹرڈکٹری قسم کے ایسپیکٹس پائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل سلفیز کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایک بشر تھے، اور جو ہمارے اور کچھ سیکٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان میں نور بھی تھا، and he was some divine essence. تو اس طرح کی ڈیبیٹس بہت ہیں مسلمانوں کے فرقوں کے اندر. لیکن میری بات اس سے تھوڑی سی الگ ہے. میری بات یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف اور ایٹریبیوٹس کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں، اس سے قطع نظر جو بڑے بڑے واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، میرا کنکلوژن ان کے اوپر بیسڈ ہے، نیچے والی ڈیٹیلز پہ بیسڈ نہیں ہے. فار ایگزامپل قائد اعظم کے بارے میں اگر آپ بات کریں، حالانکہ کمپیریزن کوئی نہیں بنتا، جسٹ فار دا سیک آف جسٹ فار دی سیک آف آرگیومنٹ. یا کہ قائد اعظم کی نجی زندگی کیسی تھی، رفیع بھائی کے ساتھ کیا ان کا تھا، فاطمہ جان کے ساتھ کیا تعلق تھا، کیسا اچھا تھا برا تھا، باقی ڈیٹیل زندگی کی کیا ہوئی، اس کے بارے میں آپ کو بہت سارے اکاؤنٹس مل جائیں گے. لیکن جو موٹے موٹے ایونٹس ہیں وہ تو ہم سب کو پتا کہ ہوئے. فار ایگزامپل وہ وکیل بنے، ان کا انگلینڈ گئے، وکیل ایکٹنگ بنے. میں وکیل بنے، انگلینڈ میں وکیل بنے، وہاں ان کا تھوڑا ایکٹنگ میں انٹرسٹ تھا، شیکسپیئر وغیرہ میں. لیکن پھر ان کو پاکستان آنا پڑا جب والد صاحب کی وفات ہوئی. یہاں آ کے انہوں نے سیاست جوائن کی. سیاست کے اندر پہلے وہ یونائٹیڈ انڈیا پاکستان کے حق میں تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے ایک سیپریٹ ملک بنانا ہے، اور پھر انہوں نے ملک بنایا. اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کسی کتاب پہ بھی یہ ایوری بڈی نوز دیز تھنگس. So my entire case is based upon these mote incidents from the Prophet's life, specifically relating to his mission as a Rasool of God. تو یہاں جو میں کہنا چاہ رہا تھا نا، وہ اصل میں یہ بات تھی جو مجھے واضح کرنی چاہیے تھی. وہ یہ کہ جب میں نے فرقوں کی مثال دی تو یہاں سے آپ کا مقصد رسالت واضح ہو جاتا ہے الگ الگ. مطلب اگر میں شیعہ کی بات کروں تو وہاں پہ رسول اللہ کا مشن یہ تھا کہ وہ ایک وسیع دے کے جائیں، وہ ایک امامت کا کانسیپٹ دے کے جائیں، سلسلہ بتا کے جائیں، امت کو بتا کے جائیں کہ میرے بعد تم قرآن کے علاوہ تمہارے پاس یہ حجت امام بھی موجود ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر میں بریلویت کی طرف آؤں تو وہاں پہ رسول اللہ کا مشن جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو توحید پر تو لائیں لیکن اپنی ذات کے ساتھ بھی ان کو روشناس کرائیں. پھر سلفیت میں جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اصل مقصد یہ تھا، رسول اللہ کا مشن یہ تھا کہ آپ توحید کا غلبہ جو ہے وہ کریں اور توحید سب سے زیادہ آپ بتائیں. تو یہ نٹشل میں نے 3 آئیڈیالوجیز آپ کو دی ہیں. تو اس میں سے آپ نے رسول اللہ کا اصل مشن جو اب آپ کے نزدیک ہے، جس پہ ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے، وہ وہاں تک آپ کیسے پہنچے؟ ہاؤ ڈیڈ یو ڈیسائیڈ کہ ان 4-5 ویو پوائنٹس میں سے یہ والا مقصد رسالت اٹ میکس دا موسٹ سینس ٹو می، یہاں تک آپ کیسے پہنچے؟ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. وہ میں اس طرح پہنچا کہ جب میں نے اپنے دور کے اثرات سے باہر نکل کے، میں اپنے بارے میں خوش فہمی رکھتا ہوں کہ شاید میں نکل پایا ان اثرات سے باہر. ان اثرات سے باہر نکل کے جب میں واقعی اسلام کا جو مین مقدمہ ہے اس کے تحت میں نے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا تو چیزیں کچھ خود بخود واضح ہونا شروع ہو گئی. اسلام کا مین مقدمہ یہ، چاہے کوئی بھی سیکٹ ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو دے کے گئے ایز دا لٹرل ورڈ آف گاڈ، یہ سب مانتے ہیں، اور آخری خدا کی کتاب انسانیت کے لیے. کتاب کون دے رہا ہے؟ خدا دے رہا ہے. تو کوئی مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہو رہا. فراز صدیقی حمزہ علی باسی کتاب نہیں لکھ رہے. خدا بالکل. پوری کائنات کا وہ انسان کو آخری کتاب دے رہا ہے، یہ سب مانتے ہیں. اچھا، اگر یہ بات درست ہے تو پھر قرآن اپنے بارے میں جو کہہ رہا ہے کہ میں مہیمن ہوں، میں کرائیٹیریا ہوں ٹو ڈیسائیڈ کہ واٹ از رائٹ اینڈ رانگ ان ریلیجن، تو اس کو ماننا پڑے گا نا پھر. تو قرآن کیا کہتا ہے ان سارے آئیڈیاز کے بارے میں؟ ابھی میں مسلمان نہیں ہوا، ابھی میں ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہا ہوں کہ اچھا یہ خدا کی کتاب ہے، تم لوگ کہہ رہے ہو آخری کتاب. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں ان سارے بلیفس کے بارے میں کہ رسول کیا کرنے آئے؟ تو جب آپ بالکل نیوٹرل ہو کے سارے بائسز کو سائڈ پہ رکھ کے جو آپ کو آپ کا معاشرہ دیتا ہے، ویدر یو اہل تشیع، صوفی، سلفی، بریلوی، whatever، جب خالی ذہن کے ساتھ آپ اس کتاب میں جاتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے طور پہ دے کے گئے، تو وہاں چیزیں بہت سمپل ہیں. وہاں کوئی ایسی بات کا شائبہ تک نہیں ہے کہ وہ امامت کا انسٹیٹیوشن دینے آئے تھے. وہاں کوئی ایسی بات کا شائبہ تک نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپنی بھی طرف کوئی سینٹیمنٹ وینریشن کا ریسیو کرنے آئے تھے.
اس میں بہت کلیئر کٹ مینشن ہے. یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, نیوٹرل مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں. اٹس ویری کلیئرلی مینشن کہ نبی کون ہوتا ہے, رسول کون ہوتا ہے, نبی اور رسول میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین نبی اینڈ رسول. ایوری تھنگ از ریٹن ان بلیک اینڈ وائٹ. سو آئی چوز ٹو کنفائن مائی سیلف ٹو دوز فور کارنرز آف قرآن. اور یہ بات مجھے فراہی مکتبہ فکر کی بہت اپیل کرتی ہے کہ جو احادیث کا ذخیرہ بھی ہے اس کو آپ قرآن کی روشنی میں پڑھیں گے تو صحیح نتائج میں پہنچیں گے. اگر آپ اچھا اس کو انڈیپینڈنٹ سورس آف ریلیجن سمجھیں گے تو پھر پرابلم آنا شروع ہو جائے گی. سو میں احادیث کے ذخیرے کو بھی قرآن کے فور کارنرز کے نیچے رکھ کے دیکھتا ہوں تو ایوری تھنگ فالز انٹو پلیس. سو مائی پوائنٹ از کہ آئی چوز ٹو سی قرآن فار واٹ اٹ کلیمز ٹو بی اینڈ واٹ مسلمس کلیم اٹ ٹو بی. باقی ساری چیزوں کو ذہن سے نکال کے تو میرے لیے تو بالکل بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہوگا وہاں پہ کہ رسول کون ہے, رسول کیا کرتا ہے, نبی سے کیسے ڈفرینٹ ہے, کیا ہوگا جب رسول دنیا کے اندر آئے گا, محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کیا تھی, اینڈ وائی اٹس اے میریکل کہ وہ جو کلیم کر رہے تھے ایز اے رسول آف گاڈ وہ کیوں امپاسبل تھا, وہ کیسے فلفل ہوا, وہ سب کچھ لکھا ہوا وہاں. اور کوئی گرے ایریاز میں نہیں لکھا ہوا, بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہوا وہاں. سو آئی چوز ٹو پٹ مائی بلیف دیر. یہ جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں یہ تو پھر بعد میں اسکالرز کچھ آئے, کچھ امام آئے, ان میں سے بہت اچھے بھی تھے, لیکن کئیوں نے پھر یہ والی تھیوریز بھی ڈیولپ کی اوور 100 ایئرز 200 ایئرز 300, لیکن قرآن میں وہ نہیں ہے. سو مائی کرائٹیریا از دا قرآن کہ یار قرآن اس بات کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو آپ کے نزدیک یہ جو فراہی مکتب فکر کا رسول اللہ اور ان کے مشن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مشن کا جو نظریہ ہے وہ بہت زیادہ قرآن سے نزدیک ہے, یا کہنا چاہیے وہ قرآنی ہے, اس لیے آپ نے اس کو اختیار کیا؟ ہاں, جو مجھے لگتا ہے کہ وہ دین کو پڑھنے کے طریقے کو وہ صحیح بتا رہے ہیں. فار ایگزامپل اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دین دیا خدا کی طرف سے. کس طرح دیا, کیا دیا مجھے؟ تو انہوں نے اللہ کی کتاب دی قرآن, اپنی سنت دی, اور ایک تیسری اصطلاح میرے ذہن میں پڑتی ہے حدیث. اب یہ تینوں چیزوں کو کیسے پڑھنا ہے, یہ کیا ہیں تینوں چیزیں؟ یہ ڈسٹنکشن جس طرح فراہی اسکول کے اندر ہے وہاں باقی جگہ اس طرح نہیں پائی جاتی. فار ایگزامپل قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے, وہ کرائٹیریا ہے, وہ حکم ہے, وہ فرقان ہے, وہ میزان ہے, اس کے اوپر تولا جائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اور وہ تھیوری ہے. سننا از دی ایکشن پارٹ, اور یہ حضرت ابراہیم سے چلی آ رہی ہے سنت ابراہیمی. قرآن ملت ابراہیمی کہتا ہے. یہ ایکشن پارٹ ہے, نماز کیسے پڑھنی, روزہ کیسے رکھنا ہے, اور یہ کوئی آپ سے نے شروع نہیں کی, اسی سنت ابراہیمی کو لیا, اوتھینٹیکیٹ کیا, کچھ ایڈ کرنا تھا نکالنا تھا نکالا, اور آگے جاری کر دیا ایز اے لاسٹ سنت آف گاڈز ریلیجن. نمازیں لوگ پہلے بھی پڑھ رہے تھے. ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں میں نمازیں پڑھا تھا آپ سے کی بعثت سے پہلے. حج لوگ پہلے بھی کر رہے تھے, روزے لوگ پہلے بھی رکھتے تھے. غار حرا میں آپ سے روزے رکھنے جاتے تھے, وہاں کو مسٹیریس عبادت کرنے نہیں جاتے تھے, دین حنیف کے فالوور تھے. سو سنت از دی ایکشن پارٹ, وہ بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے. قرآن از دا تھیوری پارٹ, وہ بھی باقی کتابوں کی کنکلوژن ہے, بائبل کی اور توریت کی. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہسٹوریکل ریکارڈ, میں نے کچھ دیکھا, آپ نے کچھ دیکھا, اس صحابی نے کچھ دیکھا, اور اس نے آگے اپنے انیشیٹو بیان کرنا شروع کر دیا. دین پورے کا پورا قرآن اور سنت میں ہے, انڈیپینڈنٹ احکامات اس کے. حدیث کے اندر صرف ان احکامات کی ڈیٹیلز ہیں, اپلیکیشنز ہیں. حدیث کے ریکارڈ کے اندر جو انڈیویجول رپورٹس پہ بیسڈ ہے, اس کے اندر دین کے مستقل بذات احکام نہیں ہو سکتے. وہ جو مستقل بذات احکام لگتے ہیں جب اس کو آپ قرآن و سنت کے انڈر پڑھتے ہیں تو اس سے جسٹیفائی ہوتے ہیں کہ اچھا یہ اس حکم کا بیان تھا. سو قرآن اور سنت کے اندر مینلی دین ہے جو انڈیویجول رپورٹ سے ٹرانسفر نہیں ہوا. نقل الکافہ الکافہ, ایک پوری جنریشن میں آپ سے چیز وصول کی, اس کو آگے ٹرانسفر کیا, آل دا وے ٹل پریزنٹ. اس لیے دیکھیں قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے, قرات کا اختلاف ایک اور چیز ہے, سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب کہتے ہیں 5 نمازیں ہیں, سب کہتے ہیں روزہ رمضان میں رکھنے چاہیے, روزہ کیسے رکھنا چاہیے. سو یہ وہ پیراڈائمز ہیں جن کی وجہ سے آئی بلیو کہ فراہی اسکول آف تھاٹ آپ کو وہ ٹولز دے دیتا ہے, جس کے بعد ایک عام مسلمان بھی بیٹھ کے قرآن سنت اور حدیث کو اس سے صحیح آرڈر میں رکھ کے اس سے استفادہ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. سو آئی تھنک دے ہیو دیٹ پارٹ سورٹڈ. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ نے کہا کہ رسول اللہ کا جو ذات والا صفات ہے وہ آپ کے لیے سب سے بڑی دلیل بنی. تو یہاں پہ میں شروع کرنا چاہوں گا ڈسکشن. تو پہلا سوال یہ ہوگا میرا آپ سے کہ نبوت کی تصدیق کا معیار آپ نے کیا بنایا, یعنی کوئی ایسا کوئی ٹیسٹ, جیسے آپ نے ایک بات کی لٹمس ٹیسٹ کی, کہ ایسا کوئی ٹیسٹ کوئی معیار ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ فلاں شخص کا دعویٰ نبوت جو ہے وہ درست ہے, اور کسی دوسرے مذہبی رہنما کا, چاہے وہ اسلام میں ہو یا باہر ہو, وہ اگر دعوی نبوت کرتا ہے تو وہ غلط ہے. اس کی آپ مثال ایسے لے لیں کہ
رسول اللہ کے دعوی نبوت کی سچائی کا کمپیریزن اگر میں کروں مسلمہ کذاب سے، تو پھر جو ہے وہ دعوی نبوت کی تصدیق کیسے ہوگی؟ یعنی ہم کیسے مانیں گے کہ فلاں شخص نبی ہے اور فلاں شخص نبی نہیں ہے؟ ایک تو میں ایک چیز تھوڑی سی وہ کر دوں کہ میں ذات والا صفات کی وجہ سے صرف نہیں کہہ رہا. اچھا، میں جو ان کا مشن ایز اے رسول آف گاڈ ہے، یعنی انہوں نے جو دعویٰ کیا آگے کہ میں رسول ہوں اور رسول کیا کرتا ہے، اور وہ دعویٰ جیسے فلفل ہوا، وہ میرے لیے بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اچھا یہ نارمل انسانی کام نہیں. آپ نے بات کی کہ کیوں میں کسی اور کو نہیں دیکھ رہا کہ وہ اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. ایک مسلمہ کذاب تھے مرزا صاحب ہیں، غلام احمد صاحب کا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو سمپل یہ وجہ ہے کہ اگر میں یہ مانتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی سچ بول رہے تھے، وہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے قرآن دیا، خدا کا دین دیا، then because that book says کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، because that book says کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور because آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بہت پاورفل صحیح روایات ہیں جو اسی بات کو اس کی ڈیٹیل بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پہ فرمایا کہ نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، صرف مبشرات باقی رہ گئے کہ اللہ خواب میں یا کسی طرح رہنمائی کر دے. الہام اور مبشرہ، جی. الہام. سو بیکاز یہ اتنی سالڈ دلیل یہاں پہ دلیلیں ہیں کہ اگر میں اس کو مان رہا ہوں تو پھر مجھے یہ بھی ماننا پڑے گا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہے. تو پھر میں اس کو I can't even check out his مقدمہ because I'm already believing in a philosophy to be true جو کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آخری رسول تھے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جب نبی رسول آتا ہے، اب فار ایگزامپل اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کہا ہوتا کہ میں آخری نبی رسول، یہ نہ کہا ہوتا، فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ کیا ہوتا کہ میرے بعد آئیں گے نبی اور رسول آئیں گے، فار ایگزامپل فرضی طور پہ کہہ رہا ہوں، مسلمانوں میں فتوے بڑی جلدی لگ جاتے ہیں نا، میں فرضی طور پہ کہہ رہا ہوں، فرضی طور پہ. تو پھر میرا کیا رجحان ہوتا؟ پھر میرا رجحان یہ ہوتا کہ چاہے مسلمہ ہے یا قدیانی صاحب ہیں، جو بھی نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ پھر اسی طرح کا دعویٰ کرے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. یعنی دعویٰ کہ میں خدا کی ججمنٹ بن کے آ گیا ہوں اپنے مخاطبین کے لیے، یہ ہوتا ہے ایک رسول. اور اس بندے کے پیچھے کوئی ایوولوشن نہ ہو، کوئی پولیٹیکل ایوولوشن ٹریننگ نہ ہو، کوئی ریلیجس باتوں کی نہ ہو، کوئی پیچھے ملٹری ٹریننگ نہ ہو، اور وہ ایک ایسے علاقے میں آئے جو کہ دنیا کا بیک واٹر ہو. یعنی نیپال کھٹمنڈو کے اندر آئے، ایک کریانہ سٹور کا مالک ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے مخاطبین کے لیے خدا کی ججمنٹ بن کے آ گیا ہوں، جو حق اور سچ واضح ہونے کے بعد مان لے گا اس کو دنیا کے اوپر حکمرانی دے دی جائے گی. سورہ نور آیت 55 اور بہت ساری اور جگہ. اور جو نہیں مانے گا اس کو کمپلیٹ شکست ہوگی، پولیٹیکل، مورل، سوشل، ملٹری. اور میں کوئی نارمل نبی رسول نہیں ہوں، میں موسیٰ کی طرح کا رسول بن کے آیا ہوں. یعنی مجھے بھی کتاب ملے گی، میری امت کھڑی ہوگی، اس کو ایک علاقہ دیا جائے گا جو اس کی کنگڈم ہوگا، اور وہاں سے وہ دنیا کو خدا کا پیغام پہنچائیں گے. یہ دعوے پھر کرنا ضروری ہیں، اور اس طرح کی شخصیت ہونا ضروری ہے جس کے اندر کوئی ایوولوشن نہ ہو. اور پھر وہ اگر دعوے مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، نیپال کھٹمنڈو میں کریانے سٹور کا مالک جس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں پولیٹیکل ملٹری، وہ یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں. رسول جب کسی قوم کی طرف آ جاتا ہے تو اس کا دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے. میں جس کو اپنا مخاطب بناؤں گا وہ خدا کے اس قانون کی زد میں آ جائے گا. اس کے بعد وہ انسان نیپال کے رولرز کو، انڈیا، چائنا، رشیا، ان کے رولرز کو اپنا مخاطب بناتا ہے. اینڈ ود ان ہز لائف ٹائم پورا نیپال اور انڈیا اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کے امیجیٹ ساتھی جن سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو دنیا میں اقتدار دیا جائے گا خدا کے پیغام کو ماننے کے نتیجے میں، سرنڈر کرنے کے نتیجے میں، وہ لوگ رشیا اور چائنا ان کو ڈھیر کر دیتے ہیں. اور پھر اس چیز کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو اس آدمی نے، ایک کریانے سٹور کے مالک نے، جس کی کوئی پیچھے ایوولوشن نہیں تھی، یہ اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا. تو یہ کوئی نیپال کی سطح پہ مٹیریلائز نہیں ہوا. اگر ہوتا نا کہ صرف نیپال کے لوگوں کو اس نے مخاطب بنایا ہوتا، انڈیا، نیپال، چائنا اور رشیا کے لوگوں کو اس نے مخاطب کیا تھا، اور جو اس نے کہا تھا ویسا ہو گیا. then yes I would be like oh my god is he speaking the truth. لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا تو پھر میں کیوں انکلائن ہوں گا؟ اور یہ صورت میں اگر محمد رسول اللہ نے یہ کہا ہوتا کہ میرے بعد آئے گا کوئی نبی اور رسول، تو میرا پھر یہ لٹمس ٹیسٹ ہوتا کہ کوئی ویریفائبل، آبجیکٹو، نان نیگوشیبل کچھ ہونا چاہیے فار می ٹو ریئلائز کہ یہ سب ٹھیک ہے. اور خدا کیونکہ پردے میں، اسلام کا مین مقدمہ یہ ہے کہ خدا اور وہ انجیلک ریلم اور ڈیوائن ریلم وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا،
کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اس سے ہماری فریڈم آف چوائس ختم ہو جائے گی. Obviously, if something as overwhelming as God and angels and that realm is visible to me, then nobody will dare do anything wrong, right? So اس دنیا میں وہ غیب کے اندر ہے. اس غیب میں رہتے ہوئے میں یہ نہیں کہہ رہا خدا آ جائے میرے سامنے, انجل آ جائے میرے سامنے. I respect this point کہ واقعی فریڈم ختم ہو جائے گی اگر وہ آگے سامنے. لیکن اس غیب کے پردے کے رہتے ہوئے مجھے کوئی کنکلوسیو قسم کا پروف چاہیے, مجھے کوئی آبجیکٹیو پروف چاہیے. That is what this رسالت ماڈل gives me. تو اگر یہ آج کے دن دنیا میں ہوتا اور رسول اللہ نے نہ کہا ہوتا کہ میں آخری نبی اور آخری رسول ہوں, تو میں ایکولی اس آدمی کو دیکھ رہا ہوتا کہ او مائی گاڈ یہ آدمی صحیح تو نہیں کہہ رہا کہیں. So then something very apparent and obvious fault needs to come in Quran, not subjective based. کہ وہ فطر بہنہ والی آیت ہے, وہ ہمیں لگتا ہے کہ یار بڑی غلط آیت ہے, لیکن آپ کسی افریقہ کے ٹرائب میں چلے جاؤ, کہے گا یار میں نے 2 لگائی تھی میری شادی بچ گئی. سو اس طرح کی باتیں نہیں جو سبجیکٹو ہے, مطلب پھر کوئی بہت بڑا فیکچوئل بلنڈر ہونا ضروری ہے. فار ایگزامپل اگر قرآن میں یہ بلنڈر ہو جاتا کہ اس وقت کی سائنس بھی مانتی تھی نا کہ 7 آسمان ہیں, اور سائنس یہ بھی مانتی تھی کہ نیچے 7 زمینوں کے اندر بھی 7 تہیں ہیں, پاتال, رائٹ, اور اس میں بھی مخلوقات ہیں. تو اگر آپ صرف اس وقت کی سائنس سے امپریس ہو کے یہ چیز قرآن میں ڈالتے, اگر معاذ اللہ خود انہوں نے قرآن لکھا تھا, تو وہ 7 آسمان تو لکھے انہوں نے جو بڑے ایزیلی جسٹیفائیبل ہیں کہ وہ 7 کائناتوں کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن اگر وہ یہ بات بھی ڈال دیتے بیچ میں کہ نیچے 7 زمینیں بھی ہیں, طے بر طے, ان میں مخلوقات ہیں, پاتال موجود ہے, بس ختم, قرآن غلط ثابت ہو گیا تھا. بکاز اب تو ہم زمین کے پورے اندر مینٹل تک جا سکتے ہیں, وی نو کہ نیچے کوئی تہی نہیں ہے, وی نو کہ نیچے کوئی وہ نہیں ہے, جسٹیفائیبل ہی نہیں ہے. سو اگر ایسا کوئی بلنڈر موجود ہے قرآن میں تو then yes, but if I can't find a factual blunder in Quran, then I can't find a reason to say کہ نہیں محمد رسول اللہ ٹھیک نہیں کہہ رہے تھے, وہ غلط کہہ رہے تھے. I don't have a reason to do that. تو ٹھیک ہے, آگے چلنے سے پہلے آڈینس کے لیے ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ جو پاتال کا کانسیپٹ ہے یہ پرشین فلسفی سے ہے میری معلومات کی حد تک. تو اگر یہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے تو اس سے مطلب آئی ایم ناٹ کنونسڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو لیوانٹ میں جو آئیڈیاز تھے 7 آسمانوں کے اور شلوم کے, وہ قرآن مجید میں موجود ہیں. پاتال کا ذکر ہمیں صوفی روایات میں پھر بہت ملتا ہے, کیونکہ صوفی روایت جو آئی ہے وہ پرشیا سے آئی ہے. اسماعیلی سب سے زیادہ صوفی انہوں نے لائے ہیں, بلکہ وہ جب فرار ہوتے تھے پرسیکیوشن سے سنیوں کی, تو پھر وہ اور کچھ شیعوں کی بھی, تب انہوں نے یہ روپ دھارا ہے, اور اس میں انہوں نے یہ ساری فلسفی ڈالی ہے جس میں پاتال بھی ہے اور یہ بھی ہے وہ بھی. تو آپ کو صوفی لٹریچر میں بہت ملے گا, لیکن قرآن میں بہرحال اس لیے نہیں ہے. ایک ایڈیشن میں اس میں کر دوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پریڈومیننٹلی اس وقت پرشین تھا, اور پرشینز ور ویری نون کہ اچھا یار ان کے یہاں کیا بات ہے سائنس کی. لیکن یہ میسوپوٹیمیا کے اندر بھی کانسیپٹ پایا جاتا تھا, یہ یورپ کے اندر بھی پایا جاتا تھا, جس کو انڈر ورلڈ کہا جاتا ہے, والہالا, اور اس کو اپوزٹ کچھ کہا جاتا ہے. ہاں, نارڈک ریلیجنز میں تھا والہالا کا کانسیپٹ تھا, ریلیجنز میں تھا, میسوپوٹیمین آئیڈیالوجیز کے اندر موجود تھا. یہ جو سینٹرل ایشین آئیڈیالوجیز ہیں وہاں پہ موجود تھا. سو اٹ واز اے ویری پاپولر کانسیپٹ. It was very popular to pair the concept کہ یار 7 آسمان ہے اور نیچے 7 زمینیں ہیں, وہ ایک ماڈل بنتا تھا کہ یار برے لوگ نیچے جاتے ہیں, اچھے لوگ اوپر. So but I'm just saying this is one of the reasons کہ اگر ایسا کوئی بلنڈر ہو, مجھے اس میں مطلب it's not a make or break thing. قرآن میں لکھا ہوتا ہے 7 زمینیں ہیں, بات ختم ہو گئی. مطلب میرے جیسا بندہ کہہ رہا ہوتا کہ یار ایسے یہ نہیں آپ جسٹیفائی کر سکتے ہو, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلیے وہ میٹا فزیکل کو زمینیں نیچے, بیکاز بات ختم ہو گئی وہاں. ایسی کوئی بات ہے نہیں قرآن کے. تو اب یہاں پہ اچھا اس کو فلسفی میں کیا کہا جاتا ہے, لیٹر بیک پروجیکشن, کہ آپ کے سامنے یعنی ایڈمائرنگ دا بلڈنگ آفٹر اٹس بین بلٹ, کہ پوری عمارت بن گئی, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا خوبصورت ہے, کیا یہ ہے, کیا وہ ہے. تو میں اس جو آپ نے ابھی بتایا ہے اس میں میرے 2 سوالات ہیں, میں پہلا کرتا ہوں اس کے بعد دوسرا کروں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ ڈو اے تھاٹ ایکسپیریمنٹ, کہ آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں اس پہاڑی کے نیچے جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اعلان فرما رہے ہیں کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پیچھے فوج کھڑی ہے تو تم میری بات مانو گے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں جی ہم مانیں گے, آپ سچ کہہ رہے ہیں. میرے پیچھے کریں گے تو تم میری بات مانو گے؟ تو وہ کہتے ہیں, اب لمبی روایت ہے مختصر کر رہا ہوں. تو وہاں پہ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں, مثال کے طور پہ وہاں پہ ابو لہب نہیں مانا, اس نے مذاق اڑایا کہ تم نے ہمارا محمد نعوذ باللہ تم نے ہمارا ٹائم ضائع کیا, یہ اس طرح کی باتیں کی اس نے. تو اگر آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ابو لہب کے برابر میں, تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. ایک انسان ہے جس کی شہرت اچھی ہے, جو ایک کیا کہنا چاہیے نامچین گھرانے میں پیدا ہوا ہے,
ایک امیر انسان ہے, مطلب حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد آپ کی مالی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی, تو آپ وہ مکہ میں رہتا ہے, وہ کاروبار بھی کرتا ہے, ملتا جلتا بھی ہے, شادی بیاہ بھی ہیں, اس کے بچوں کے رشتے بھی اس نے اپنے طے کیے ہوئے ہیں. وہ انسان 43 کے تعداد سے شروع 3 سال آپ نے اپنے صرف قریب والوں میں رسالت کا فرض انجام دیا تھا, تو آپ 44 کے ہوں گے اس وقت. تو وہ کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں, اور آپ وہاں پہ ابو لہب کے برابر کھڑے ہوئے وہ تقریر سن رہے ہیں. تو اس وقت کا انسان جو ہے وہ رسول اللہ کو رسول اللہ کیوں مانے؟ کیونکہ ابھی تو ٹھیک ہے, کامیابی ہو گئی, مشن پورا ہو گیا, قرآن نازل ہو گیا, 14 صدیاں گزر گئیں, صحابہ کی گزر گئی, سب کچھ تو ہمارے لیے پھر بھی تھوڑی آسانی ہے. لیکن وہاں پہ کھڑا ہوا انسان جو ہے وہ کیوں مانے؟ یہ سوال میں پوچھ اس لیے نہیں رہا کہ میں آپ کو کہنا چاہیے کہ لاجواب کرنا چاہتا ہوں, میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب کوئی انسان جو میرے جیسا ہو, یعنی کہ میرے جیسا مردود ملحد ہو, اگر وہ پڑھنا چاہے اور وہ رسول اللہ کی زندگی کو شروع کرے جہاں سے ایک انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے, اور پھر اس پوائنٹ پہ آئے جہاں پہ ایک انسان ایک رسول میں تبدیل ہوتا ہے, تو اس وقت وہ اگر وہاں پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے وہ دیکھے تو کس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہے کہ یہ جو ہے رسالت کا دعویٰ آپ کا درست ہے؟ دیکھیے, اگر وہ اچھے انسان ہیں, اچھے انسان بہت سارے ہوتے ہیں, سچے انسان ہیں, سچے انسان بھی بہت سارے ہوتے ہیں. پریویس اگر وہ سچے تھے تو یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آگے بھی سچی بول رہے ہیں. مس آل پاسبل, یعنی ایسا اکثر ہوتا ہے کہ آپ نے حلف لیا, حلف آپ نے توڑ دیا, اس طرح کی ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اس کو کریڈیبلٹی تو دیتی ہے کہ آپ سوچیں اس کی بات پہ, لیکن یہ اس کو پروف نہیں کرتی کہ بیکاز ہی واز این آنیسٹ مین ہی از اسٹل ٹیلنگ می آنیسٹلی یا ٹروتھفلی. تو یہاں پہ اگر آپ ابو لہب کے برابر کھڑے ہو کے وہ سن رہے ہیں تو پھر رسول اللہ کو آپ اللہ کا رسول کیوں مانیں گے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اس میں میرا جواب بھی بیسڈ آن 2 ماڈیولس. پہلا ماڈیول یہ ہے کہ دیکھیں, قرآن کا مقدمہ یہ ہے کہ وہ نبی جن کو رسول بنا کے بھیجا جاتا ہے, نبی اور رسول میں فرق جو ہے سمجھنا چاہیے. نبی وہ ہوتا ہے کہ جس سے خدا ڈائریکٹلی رابطہ کرتا ہے تھرو فرشتہ یا ڈائریکٹلی کسی قوم یا لوگوں کی طرف بھیجتا ہے, بیکاز غیب کا پردہ نہیں ہٹ سکتا, بالکل, اور ان کو پیغام دیتا ہے وہ خدا کا. نبی کی بات ماننے کا, نہ ماننے کا, نبی کو پرسیکیوٹ کرنے کا کوئی فائدہ نقصان دنیا میں نہیں ہے, وہ قیامت کے دن دیکھا جائے گا. لیکن جب کسی نبی کو رسول بنا کے بھیجا جاتا ہے, یہ ایڈیشنل منصب ہے, تو پھر وہ صرف خدا کا پیغام نہیں لے کے آتا, وہ اپنے ساتھ خدا کی طرف سے ایک الٹیمیٹم بھی لے کے آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں خدا کا پیغام دوں گا, سمجھاؤں گا ہر طریقے سے, لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے اندر میرے مخاطبین کے لیے فیصلہ سنا دیا جائے گا. یہ بہت بڑا کلیم. اب اس کلیم کے تحت جب رسول دنیا میں آ جاتا ہے تو عام حالات ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اس کائنات کا پروردگار حق اور سچ کو بیونڈ آل ڈاؤٹ واضح کرتا ہے, چاہے وہ آرگیومنٹ کی پاور کے ساتھ ہو, چاہے وہ رسول کی شخصیت کے ساتھ ہو, چاہے وہ ایکسٹرنل ایونٹس ہوں. یعنی ایکسٹرنل ایونٹس بھی ویسے ہی ہو رہے ہوتے ہیں جیسے رسول کہہ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اب 2 چیزیں ہیں کہ ابو لہب جیسا انسان اگر انیشلی ٹھیک ہے, آئی کانٹ بلیم یو فار سیئنگ کہ اچھا یار وی بلیو کہ یو آر اے ٹروتھفل پرسن, بٹ مے بی آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں جو اس معاشرے کی بہتری چاہتے ہیں, اینڈ یو آر کمنگ اپ ود دس ہول اسکیم, سو آئی ڈونٹ بلیو یو, کوئی پرابلم نہیں. لیکن قرآن کا خدا بھی ایک دم نہیں پکڑتا. قرآن کہتا ہے کہ جس وقت ابو لہب نے یہ کہا تو اس طرح نہیں کہ ایک فرشتہ آیا اور اس کا اڑا کے سر چلا گیا. قرآن کا خدا کہتا ہے کہ مہلت دی جاتی ہے, اور بہت لمبی مہلت دی جاتی ہے. یعنی ان سب کے پاس جنگ بدر تک مہلت تھی. اس مہلت کے اندر ظاہری بات ہے کتنی بار بات چیت ہوئی ہوگی, کتنی چیزیں صحیح ہو رہی ہوں گی جو رسول اللہ کہہ رہے تھے. بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں جس پہ بہت سارے موقع تھے کہ جہاں ابو لہب جیسے لوگ مان لیتے, کیونکہ قرآن کا مقدمہ یہ ہے کہ جب تک حقیقت واضح نہیں ہو جاتی کسی پہ, اور قرآن یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ جب تک لوگ اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنے لگتے, یعنی حقیقت کا انکار کسی انجسٹیفائڈ اور باطل ریزن کی وجہ سے نہیں کرتے, تب تک رسول کے مخاطبین کے لیے عذاب کا فیصلہ نہیں ہوتا. آپ تھوڑی دیر ذرا قرآن کو اگر دقت نظر سے پڑھیں تو ابو لہب یا اس کے مشرکین کے اعتراضات دیکھیں کیا تھے. آپ کو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کوئی لاجیکل ریشنل مورل اعتراضات نہیں ہے, یہ صرف سٹیٹس کو چھیڑا گیا ہے, ان کی ایک اینسیسٹرل بلیف چلا آ رہا ہے. جیسے آج کل لوگوں کو بہت محبت ہو جاتی ہے اپنے نیشنل بلیف سے. پاکستان میں ایکس مسلم کو آپ آئیں تو صحیح آپ کے ساتھ دیکھیں کیا ہوتا ہے, کیوں؟ ہاں جی معلوم ہے مجھے. ایگزیکٹلی, بیکاز کیوں مانا جاتا ہے مرتد کی سزا موت ہے, اسلام کو جس نے چھوڑا ہم ایسے کی تیسے پھیر دیں گے. سو آئی کین امیجن کہ اس دور کے اندر اس پیگن بلیف کے ساتھ ان کی اکنامک ایسوسیٹڈ ہے, ان کا
سوشل اسٹیچر ایسوسیٹڈ ہے, پیچھے میرے باپ دادا پرکھوں کے بلیف چلے آ رہے ہیں, اور قرآن کے اندر ان کے جوابات سے ہی ریفلیکٹ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اچھا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہوگا, لیکن ہمارے باپ دادا غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, فرشتہ دکھا دیں, یا آپ وسلم ٹھیک کہہ رہے ہوں گے لیکن آپ کی بات مان لی تو ہم پھر تو ہمارا سوشل اسٹیٹس اکنامک اسٹیٹس ختم ہو گیا یہاں پہ. یہ ہیں وہ اعتراضات. تو خدا مہلت دیتا ہے. مکہ کے لوگوں کو مہلت ملی, عرب کے لوگوں کو مہلت ملی, پرشیا کے لوگوں کو مہلت ملی, بیزنٹائن ایمپائر کے لوگوں کو مہلت ملی, لیکن جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو وہی فیصلہ جو قیامت کے دن ہونا ہے, یعنی قیامت کے دن بھی بلیف پہ فیصلے ہوگا کہ کسی نے مانا تو کیوں مانا, نہیں مانا تو کیوں نہیں مانا, وہ فیصلہ رسول کے ذریعے خدا اس کے مخاطبین کے لیے دنیا کے اندر کرتا ہے, بٹ اونلی آفٹر یو کیپ ڈینائنگ فار انجسٹیفائڈ ریزنس. کیونکہ سورہ توبہ کے اندر دیکھیں وہ لوگ زیر بحث آئے ہیں کہ جو اس وقت آئے انہوں نے کہا یار ہمیں نہیں بات سمجھ آئی. ان کے بارے میں سورہ توبہ سزاؤں کا اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے. اس کے اندر بھی کہا گیا کہ اے رسول اگر ابھی بھی آپ کے پاس آئے کہ مجھے نہیں بات سمجھ آئی, گیو ہم the message of God, escort him to a place of safety. لیکن اگر کوئی انجسٹیفائڈ ریزن کی وجہ سے نہیں مان رہا اور نہ ماننے کی بجائے آپ کو پرسیکیوٹ بھی کر رہا ہے, ذرا دیکھیں نا اس کے بعد ابو لہب نے اگلے 2-4 سال کیا تھا. یعنی اکنامک بائیکاٹس ہو رہے ہیں, سوشل بائیکاٹس ہو رہے ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے. تو یہ تو کسی اچھے انسان کی نشانیاں نہیں ہیں. سو یہ خدا مہلت دیتا ہے اور رسول کے مخاطبین کو بھی اس وقت پکڑتا ہے جب وہ انجسٹیفائڈ ریزن کی وجہ سے سارے کام کر رہے ہیں, اور جو لوگ جنرلی نہیں سمجھ آئی ہوتی ان کو تو خدا مہلت دے رہا ہے اس وقت بھی جب اس کے عذاب کی صورتیں آ رہی ہیں. اٹس ناٹ ویری کنونسنگ, لائک آنیسٹلی اسپیکنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ ہدایت واضح ہو گئی یا وہ اپنے جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں, دیز آر انفالسیفائبل کلیمس. یعنی کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ اس بندے کو بات سمجھ میں آئی یا نہیں. یا تو یہ کہ وہ خود کہے اور وہ سچ کہہ رہا ہو, اس کے سچ کو آپ جان نہیں سکتے. تو مطلب اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر ابو لہب کے ایک طرف آپ کھڑے ہوں اور ایک دوسری طرف میں کھڑا ہوں, تو میں یہی سوال کروں گا کہ بھائی آپ اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں, ظاہر سی بات ہے ابھی کچھ نہیں ہوا, ابھی آپ ایک عام انسان ہیں, نہ ابھی صحابہ کی فوج ظفر موج ہے, نہ فتح ہے, نہ فرشتے ہیں, نہ قرآن اترا ہے. قرآن تو شاید 5 یا 6 صورتیں ہوں گی اس پر چھوٹی چھوٹی جو اتری ہیں آخر میں. تو پھر جو ہے میرے لیے یہ ناممکن بات ہے کہ میں ایک صدیوں کی لائی ہوئی روایت کو صرف آپ کے اس کلیم پر چھوڑ دوں. اس کو میں ایکویٹ کرنا چاہوں گا ایک مثال سے, کہ جب یہ ٹولمی کا کانسیپٹ تھا کہ زمین سینٹر ہے اور سب چکر لگا رہے ہیں اس کے گرد, تو یہ مسلمانوں کے میں تقریباً 800 برس تک رہا. مسلمانوں نے کیلکولیٹ کر لیا تھا کہ سورج جو ہے زمین کے سے بہت زیادہ بڑا ہے, لیکن وہ اس سے چھڑا نہیں سکے تھے جان جب تک کہ یہ کہ کوپرنیکن ریولوشن نہیں آ گیا. مطلب یہ کہ اٹ ٹیکس ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ ایئرز کہ جو ہے وہ کوئی چیز پیراڈائم شفٹ ہو کسی تھنکنگ میں. فلیٹ ارتھ کی بھی ایک دوسری مثال ہے. تو اسی لیے خدا تعالیٰ جو ہے جب وہ معجزے دکھاتا ہے, میں اس کو آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں, کہ جب وہ معجزے دکھاتا ہے تو وہ اس ٹائم کو شارٹ کر دیتا ہے. یعنی جس نتیجے تک انسانیت پہنچے کئی صدیوں کے علم کے بعد, وہ ایک معجزہ دکھا کے بتا دیتا ہے کہ بھیا پاور از ان مائی ہینڈ. معجزہ یہ ہوتا ہے عاجز کرنے والا. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں پہاڑی کے اوپر, ایک طرف میں کھڑا ہوں اور ایک طرف آپ کھڑے ہیں, ہم دونوں ابو لہب کی طرح دھتکار کے اور باتیں کر کے جا نہیں رہے, ہم اس کو ایویڈنس دیکھنا چاہتے ہیں اس کا. تو پھر جو ہے میرے لیے کوئی بات نظر نہیں آتی کہ میں ان کے دعوے کو درست مانوں اس وقت میں کھڑا ہوا, بالکل ویسے جیسے کہ آج جب میں سیرت پڑھتا ہوں تو آپ کی جو مکی زندگی ہے اس کو دیکھ کے آپ میں نبوت کا سوائے دعوے کے, میں کہ کوئی گستاخی نہیں کر رہا, لیکن سوائے دعوے کے کچھ نظر نہیں آتا. کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جو اس وقت کا جو بیٹھا ہوا عرب ہے وہ نہ جانتا ہو. تو میں اس پیراڈائم میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ابھی کچھ ہوا نہیں ہے, ابھی مہلت کی آیات نہیں آئی ہیں, ابھی ہوا نہیں ہے, مہلت دی ہے پھر وہ آیات آئیں گی. تو جب میں نے شروع میں ہی آپ کو نہیں مانا تو میں ان مہلت کی آیات کیوں مانوں گا؟ مطلب اگر آج مجھے کوئی کہے, میں جا رہا ہوں کسی راستے میں اور ایک کہے کہ مجھے چندہ دے نہیں تو تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, بھاڑ میں جاؤ. مطلب اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا تیرے پاس دوبارہ, لیکن نہیں ہوا تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو یہاں پہ میں آپ سے پوچھتا, آپ کو میں تھوڑا سا پش بیک دوں گا کہ یہاں پہ آپ کا آنسر جو ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں لگ رہا مجھے. تو اس کو آپ کس طرح دوسرے کسی زاویے سے ایڈریس کریں گے؟
دیکھیے اس کا بڑا سمپل سا زاویہ ہے، آپ کے پوائنٹس بہت ویلڈ ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی اسکیم کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں جسٹیفائڈ لگتی ہیں. فار ایگزامپل انسان دو قسم کے امتحانات کے اندر ہے اکارڈنگ ٹو قرآن. ایک تو علم کا امتحان ہے اور ایک عمل کا امتحان ہے. علم کا امتحان بالکل ایکچولی سب سے پہلے، علم کا امتحان کیا ہے کہ آپ اپنے بایسز سے بالاتر ہو کے، اپنی اٹیچمنٹ سے بالاتر ہو کے کیا صحیح بات کو میرٹ کی بنیاد پر ریکگنائز اور ایکسیپٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ مین امتحان ہے، اور یہی امتحان ہوتا ہے جب رسول کسی قوم کی طرف آ جاتا ہے. سو اب جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں ابو لہب، یہ ایسے لوگ تو نہیں تھے جس طرح آپ اور میں بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اچھا یار آپ پتہ نہیں مجھے تو نہیں اپیل کر رہی ہے بات، دیکھتے ہیں آپ کوئی ثبوت دیں گے تو ہم مان لیں گے. وہ ایسے لوگ بالکل بھی نہیں تھے. ابو لہب کا رپلائی دیکھیں اور پھر اگلے 3-4 سال ان کے اقدامات دیکھیں جو انہوں نے کیے. انہوں نے تو باقاعدہ کہا کہ ایسی کی تیسی، یعنی کہ وہ لڑنے کے لیے بھیڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر بھی ان کو مہلت دی گئی. سو مائی پوائنٹ از کہ they were number one not the kind of people جن کو آپ اور میں کہہ رہے ہیں کہ آرام سے انہوں نے کہا کہ یار نہیں ہم نہیں مانتے. وہ تو دشمنی پہ اتر آئے، وہ تو لڑنے مرنے پہ اتر آئے. اور اس وقت قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ قرآن یہ کہہ رہا تھا ایک خدا ہے. تو دس از این انڈیکیشن آف what kind of people they were. اور اس کے باوجود قرآن کا خدا ان کو مہلت دے رہا ہے ٹل جنگ بدر. جنگ بدر کے اندر ان لوگوں کے ساتھ خدا کا قہر ان پہ آیا جو کہ اسلام کو صرف ڈس ایگری نہیں کر رہے تھے بلکہ اس کے ساتھ دشمنی پہ اترے ہوئے تھے. تو خدا مہلت دے رہا ہے. اینڈ اگین ان لوگوں کو جو جینوئنلی کہتے ہیں کہ یار ہمیں بات سمجھ نہیں آئی. میں نے آپ کو سورۃ توبہ کی مثال دی کہ وہاں پہ یہی والا خدا ان کو قہر کے اندر نہیں لے کے آ رہا، سزا نہیں دے رہا. خدا کہہ رہا ہے یار give them the message of God and escort them to a place of safety. تیسری چیز یہ کہ جب میں اس براڈر فاؤنڈیشن کو مان لیتا ہوں کہ بیکاز آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، ہاؤ دا کلیم واز میڈ، ہاؤ دا کلیم واز فلفلڈ، ہاؤ دیر واز نو ایولیوشن آف تھاٹ اینڈ کیپیبلٹیز، جب میں اس پورے مقدمے کو مان لیتا ہوں تو پھر میں خدا کی بات کو بھی مانتا ہوں جب وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اب صحیح ریزنز کی وجہ سے بات کو نہیں مان رہے، اب یہ انجسٹیفائڈ ریزنز کی وجہ سے بات کو نہیں مان رہے. اور پھر میں جب ان کے جوابات دیکھتا ہوں آگے سے، بیکاز قرآن کیا ہے، قرآن اس وقت جو انٹریکشنز ہو رہے تھے اس کی ریئل ٹائم کے اندر ریکارڈنگ ہے. میں جانتا ہوں کہ اس وقت مشرکین کیا اعتراضات کر رہے تھے، میں یہ جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے تھے. تو جب میں ان کے اعتراضات بھی دیکھتا ہوں تو وہ کہ مجھے میرٹ بیسڈ اعتراضات تو نہیں نظر آتے. تو اس لیے جو مین مقدمہ ہے وہ یہ کہ ان پرنسپل آئی ایگری ود دا قرآن کہ ہاں اگر کوئی جینوئنلی بات کو نہیں سمجھا، اس کو اپیل نہیں کی بات، تو پھر اس کو سزا نہیں دینی چاہیے. تو قرآن ان پرنسپل اس بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ بالکل سزا نہیں دینی چاہیے. اور ہاں اگر کوئی بندہ واقعی انجسٹیفائڈ ریزنز کی وجہ سے بات کو نہیں مان رہا، آپ اس وقت چھوڑے آج کے دور میں دیکھ لیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے بریلوی نقطہ نظر کو ذرا پبلکلی بلیک اینڈ وائٹ کہہ کے دیکھیں غلط ہے، سلفی نقطہ نظر کو دیکھیں کہہ کے غلط ہے. یہ بھی سارے صحیح تو نہیں ہو سکتے نا، ان میں سے کوئی تو غلط ہوگا. کیسے کتنا بڑا بیکلیش آتا ہے ان کا، پاکستان میں ایف آئی آریں ہو جاتی ہیں. سو قرآن ان پرنسپل کہتا ہے کہ سزا کے مستحق آپ صرف اس وقت ہوتے ہیں کہ جب آپ انجسٹیفائڈ ریزنز کی وجہ سے حق اور سچ کو نہیں مان رہے ہوتے. تو ایز اے پرنسپل میں اس سے ایگری کرتا ہوں. اور ابو لہب جیسے لوگ یہ شاید ڈیزرو کرتے تھے، ان کی مجھے 2 انڈیکیشنز ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے اور جبکہ رسول اللہ کی طرف سے کوئی ایسے اقدامات نہیں ہوئے تھے. اور دوسری چیز جو ان کے اعتراضات سامنے آتے ہیں قرآن کے اندر، دے آر ویری کلیئر اینڈ بلیک اینڈ وائٹ ان ٹیلنگ می کہ یار کوئی ریزنیبل اعتراضات نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ میں آخری سوال کرتا ہوں تاکہ میرے حساب سے وہ پورے ہو جائیں، پھر وہ سننے والے فیصلہ کر لیں گے. اب میں ایک اس وقت ابو لہب کے برابر کھڑا ہوا ایک کافر ہوں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، آپ کی بات سنی، آپ قرآن مجید مجھے سنا رہے ہیں. مطلب میں کیا سمجھ لیں، ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ قرآن مجید سنا رہے ہیں، مکی قرآن جو 2/3 قرآن ہے وہ نازل ہو گیا، اور پھر آپ کی ہجرت ہوتی ہے اور آپ بدر کی جنگ ہوتی ہے. تو یہاں پہ اگر میں اپنے آپ کو لے کے جاؤں کہ لیٹ می اینالائز دا 13 years آف prophethood آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے سامنے کیا آتا ہے؟ میرے سامنے آتا ہے کہ ایک ویل ریسپیکٹڈ انسان ہے جس نے ایک نیا دعویٰ کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے ان سارے خداؤں کو جھٹلایا اور ایک خدا کی وحدانیت کا ذکر کیا، اس خدا کی جس کو اہل عرب جانتے تھے، یعنی اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اہل عرب اس کو جانتے تھے کہ لات منات عزا کوئی چیز نہیں ہے، اللہ ایک دین ہے اور میں تمہارا رسول ہوں اور
اس کے بعد ساری چیزیں باقی انبیاء کی مثالیں دیں کہ والتین والزیتون وطور سینین کے اس میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ بھی آ گئے, حضرت موسیٰ بھی آ گئے, یعنی عیسائیت اور موسویت کا ذکر یا جوڈیزم کا ذکر بھی اس میں ہو گیا. پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی کم حمایتی ملے, 100 لوگ بھی نہیں ملے. پھر آپ کے پاس دوسری جگہ سے مدد آئی, آپ خود گئے, آپ تشریف لے گئے کئی جگہوں پہ, آپ کو آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا گیا, طائف گئے, وہاں پہ بہت برا سلوک ہوا, اور اس کے بعد آپ واپس آتے ہیں, آپ کو ان ایکسپیکٹڈلی انصار سے مدد ملتی ہے, اور پھر آپ مدینے ہجرت کر جاتے ہیں. اور پھر آپ اب ڈاکٹر سرار کے الفاظ اگر میں مستعار لوں تو آپ نے آفینسو شروع کیا وہاں پہ, اور پھر جنگ بدر ہوتی ہے. تو یہ جو پورا 13-14 ایئرس کا حصہ ہے, اس میں آپ کی اولو العزمی کی داد تو دے سکتا ہوں کہ آپ ایک اولو العزم انسان تھے اور اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے. میں آپ کی ہمت کی داد بھی دے سکتا ہوں کہ آپ نے شدید مشکلات, شیب ابی طالب میں 3 سال کا بائیکاٹ سب برداشت کیا, تانے تشنے, آپ کو گندگی پھینکی گئی, دھکے دیے گئے, نماز پڑھ رہے ہیں تو اوپر سے لا کے اوجڑی رکھ دی ابو جہل نے. تو اس طرح کی سب باتیں آپ کی اولو العزمی کی تو میں شہادت دے سکتا ہوں, لیکن اس میں خدائی کام نظر ایک عام انسان کو کیسا آئے گا؟ کیونکہ ایک انسان کھڑا ہوتا ہے, جمعیت جمع کرتا ہے, 13 سال کے بعد مشکلات برداشت کر کے اپنے آپ کو ایک آنیسٹ لیڈر ثابت کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ اپنی جمعیت بنا کر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے اور قلیل تعداد کے باوجود جیت جاتا ہے. اس پوری کہانی میں خدا نظر نہیں آتا, اس پوری کہانی میں انسان نظر آتا ہے. اور اس کو آخری بات, میرا سوال ہی بہت لمبا ہو گیا, آخری بات یہ کہ جو کفار جس میں ہوتا تو میں بھی انہی کے جیسا ہوتا, تو وہ نشانی اسی لیے مانگ رہے تھے کہ آپ ہمیں کوئی ایسی چیز دکھائیے جو کہ انسانی طاقت سے باہر ہو. جیسے کہ حضرت موسیٰ کی کہانیاں میں ملتی ہے کہ آپ کو 10 عذاب بھیجے گئے, خون کی بارش ہو رہی ہے, پہلے بیٹے کی موت ہو رہی ہے, مینڈکوں کی بارش ہو رہی ہے, اور ٹڈی دل کا عذاب آ رہا ہے. تو سب چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں کہ دیز تھنگس آر ہیپننگ آؤٹ آف آرڈر, آؤٹ آف نیچرل آرڈر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کاز کوئی کائناتی طاقت ہے جو کہ اس رسول جو ہے موسیٰ علیہ السلام ان کے فیور میں ہے. رسول اللہ کی زندگی میں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو وہ کمبخت انسان, وہ ملحد مردود جو وہاں کھڑا ہوا ہے میرے جیسا, وہ کیسے جسٹیفائی کرے گا کہ یہ خدائی کام ہے, یہ انسانی کام نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ آپ نے جو بات کی اس کی 2-3 پارٹس ہیں, so I'm just thinking of کہ one by one اس کو میں ہاں جی, یہ کیسے بہت لمبا ہو گیا جی, معذرت, ایلیکوینس ہے نہیں پاتا. ہمیں کون سا جلدی ہے, آپ کو ہوگی, آپ ڈاکٹر ہیں, نہیں مجھے جلدی نہیں ہے, نہیں فارغ ٹائم ہے. اچھا, اس کے 2-3 پارٹس ہیں, سو اس کو انڈیویجولی دیکھتے ہیں. پہلا یہ کہ آپ کو کوئی خدائی عمل بیچ میں نظر نہیں آتا, اور پلس مکہ کے دور میں ان کی بڑی بنائن سی دعوت تھی, اور مدینہ کے دور میں آپ نے غلطی کہا کہ وہ ملٹری بیس ہونا شروع ہو گئے, کہ تھریٹس آنا شروع ہو گئے. تو پہلے یہ کہ مکہ کے دور میں بنائن دعوت تھی, میں سے اگری نہیں کرتا, بیکاز جو مکی صورتیں ہیں اگر آپ اٹھائیں, سورہ قصص اٹھا لیں, سورہ آراف اٹھا لیں, سورہ قلم اٹھا لیں, سورہ ابراہیم اٹھا لیں, یہ ساری مکہ کی صورتیں ہیں. ان مکہ کی صورتوں میں ہی وہ جو رسول کرتا کیا ہے دنیا میں آ کے, اس کو بڑا کلیئر کٹ بتا کے بتایا گیا تھا کہ خدا جو نہیں مانیں گے, رسول کے ساتھ لڑیں گے, ان کو ایسے گھیر رہا ہے جہاں سے تصور بھی نہیں کر سکتے, اور ان کو کمپلیٹ اینڈ اٹموسٹ شکست ہوگی. اسی کی تائید میں آپ دیکھیں, یہ پورے اکثر سوال آتا نا قرآن, یار کو اور بات کر رہا ہوتا, مشرکین یہ کہہ رہا ہے, اور ایک دم حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ ہوا تھا, یا صالح کے ساتھ یہ ہوا تھا, یا حضرت ایوب کے ساتھ, وہ رسولوں کی داستانیں بتانا شروع کر رہا تھا. وہ اسی لیے تاکہ وہ مکہ کے مشرکین کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے بندو, تم لوگ ان سے بہتر نہیں, تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا, تمہیں کمپلیٹ شکست ہوگی. اگر رسول کو سپورٹ ملے گی تو رسول کے ساتھیوں کی تلواروں کے ساتھ تمہارے پہ عذاب آئے گا. جیسے کہ حضرت this I would humbly disagree, کیونکہ خدا نے جو وہی میں ذکر کر رہا تھا اسی لیے تمام رسولوں کا, کہ وہ حضرت صالح ہوں, حضرت موسیٰ ہوں, آپ کوئی اور رسول ہوں, ان سب کے ساتھ ڈیوائن انٹرونشن ہو رہی ہے. کسی قوم نے بھی تلواریں اٹھا کے یا ڈنڈے اٹھا کے یا پتھر مار کے کچھ نہیں کیا, وہ خدا نے آیا ہے, اس نے نیچرل لاز توڑے ہیں. آپ بائبل پڑھیں, آپ جو بک آف جو پہلی 5 کتابیں بائبل کی وہ تورا ہیں بیسیکلی, جی جی, بک آف موسیس, 5 بک آف موسیس, ان کے اندر ڈیوٹرانومی جو ہے آپ دیکھیں, اس کے اندر تو جب یہ ان کو قوم بنایا گیا بنی اسرائیل کو, یعنی مسلمانوں سے پہلے یہ مسلمان تھے اکارڈنگ ٹو قرآن,
ان کو جو ہے وہ ذمہ داری دی گئی کہ اب آپ نے دنیا کو وہی کام کرنا ہے جو رسول کر رہے تھے. حضرت موسیٰ کے دور میں جب ان کے بعد قوم بنایا گیا، ذرا دیکھیں ان کو فلسطین کا جب علاقہ دیا گیا تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا تھا؟ بک آف ڈیوٹرانومی میں وہی ایگزیکٹ الٹیمیٹم تھا کہ ہم خدا کی طرف سے آ گئے، یہ خدا کا پیغام ہے، مانو گے تو ہماری طرف سے بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو یا ایگزائل ہو جاؤ یا پھر خدا کا عذاب آ رہا ہے تمہارے. یہ امپلائڈ، میرا خیال ہے یہ امپلائڈ میننگ ہے، لیکن بہرحال یہ اتنے کلیئر ہے نہیں جتنی میری معلومات ڈیوٹرانومی میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ خدا ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ کنعان کا علاقہ میں نے تمہیں دے دیا ہے، یہ بات تو ہے. مشرکین قوم ہے، عملیک ہے، فلانی ہے، یہ ہے، ان کو تم نے جا کے الٹیمیٹم دینا ہے، اگر یہ مان لیں گے ٹھیک ہے، نہیں تو ایگزائل ہو جائیں یا پھر ان کو قتل کرو، ان پہ عذاب بن کے برسو خدا کا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ایگزیکٹلی ویسے ہی نبی رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، ان دی ایگزیکٹ لائکنس آف موزس. یہ بھی مکی صورت ہے. اس کے بعد امالیک کا جو واقعہ ہے اس میں عورتوں بچوں تک کو مارنے کا حکم ہے، تو یہ کوئی قرآن مجید کا خدا تو نہیں دے سکتا. اور جہاں تک میری معلومات ہے اب وہ ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے. ہاں چلیں اس کو چھوڑ دیں، آپ قرآن مجید پہ بتائیے کہ آپ دیکھیں وہاں پہ کتنا سویر حکم. اگر میں یہ مان لوں کہ وہ حکم بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہوئی، تو دیکھیں کتنا سویر حکم ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے دین پہ قائم رہتے ہیں، تمہاری بات نہیں مانتے، رسول خدا کی عدالت بن کے آ گئے، تو تم نے ان کے عورتوں بچوں کو بھی نہیں چھوڑنا، جو کہ ایک کنٹیسٹڈ بات ہے، وہ ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے. تو یہی کلیم ایگزیکٹلی مکی صورتوں کے اندر محمد رسول اللہ کا تھا کہ آئی ایم اے رسول ایگزیکٹلی ان دا لائکنس آف موزس. میرے ساتھ اور میرے ماننے والوں کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی ہوگا کہ جو موسیٰ کے ساتھ ہوا تھا. مجھے کتاب دی جائے گی، نئی شریعت دی جائے گی، میرے ماننے والوں کو ایک پورا علاقہ دیا جائے گا، اور اگر مجھے سپورٹ ملے گی تو موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح میرے ماننے والوں کی تلواروں سے عذاب آئے گا. ویڈیو کو انٹرپٹ کرنے کے لیے بہت معذرت. یوٹیوب پہ صرف 2 کرنسیز چلتی ہیں، ایک ہے نمبر آف ویوز اور دوسری ہے نمبر آف سبسکرائبرز. آپ کی محبت سے مجھے نمبر آف ویوز تو بہت ملتے ہیں، کئی ہزار ملتے ہیں، لیکن سبسکرائبرز کی تعداد بہت ہی کم ہے. 90 سے 95% لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. میری آپ سے بہت گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ پھر میں زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑے علماء کو، اسپیشلسٹ کو بلا سکوں. کسی کا بھی وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت کا معاوضہ مجھ سے نہیں لیتے، لیکن وہ مجھ سے ویوز یا اپریسیشن یا اپنے چینل کی گروتھ ضرور چاہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف میرے ویوز زیادہ ہوں بلکہ چینل کی سبسکرپشن بھی کافی زیادہ ہو. اب چلتے ہیں دوبارہ آپ کی ویڈیو کی طرف. بہت شکریہ. یہ سورہ توبہ کے اندر پھر دوبارہ اس کو ری انسٹیٹ کیا گیا. وہاں پہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم خدا کی، سورہ توبہ کے اندر لکھا ہے کہ ہم خدا کی پنشمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ چاہے تو ہماری تلواروں سے تمہیں عذاب دے اور چاہے تو کسی اور طریقے سے عذاب دے. سورہ توبہ تو مدنی دور میں ہے، تو میں وہاں نہیں جا رہا. اس کے اندر دوبارہ مینشن کیا گیا، اس کے اندر دوبارہ مینشن کیا گیا. مکی صورتوں کے اندر آلریڈی پورا ماڈل بتا دیا گیا. اگر رسول کو سپورٹ نہیں ملے گی تو کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے گا، اور اگر سپورٹ ملے گی تو موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کی طرح پھر ان کی تلواروں سے ان کے اوپر عذاب آئے گا. تو یہ باتیں ساری مکی صورتوں کے اندر ہو رہی ہیں. یعنی اتنے سویر الفاظ ہیں کہ سورہ اعراف میں لکھا ہوا ہے کہ اے رسول اگر تمہاری بات نہیں مانتے اور تمہیں پرسیکیوٹ کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو. اینڈ پروکلیم کرتا ہے وہاں پہ. دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک کریانہ سٹور کا کھٹمنڈو کے اندر مالک، یعنی کہ ایک ٹریڈر کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ ان لوگوں کو میں نبٹ لوں گا. خدا کہہ رہا ہے، اور ان کو میں وہاں سے گھیر رہا ہوں جہاں سے تصور بھی نہیں کر سکتے، اور عنقریب ان کو کمپلیٹ شکست ہوگی. مکی صورت کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مکی صورتوں میں بڑی پیسفل تھی، اور یہ تھریٹ اور الٹیمیٹم رسول کا مدنی صورتوں میں آیا. نہیں یہ تو خیر میں اس کو درست نہیں سمجھتا. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو امالیک والی آپ نے مثال دی، ڈیوٹرانومی کی مثال دی، تو یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ نہیں ہوا. حضرت موسیٰ کی جب وفات ہوتی ہے تو وہیں 5 بک آف موزس میں، بک کا ریفرنس تو مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ایگزیکٹلی کس بک میں، آپ کی وفات ہو رہی ہے اور آپ بیٹھے ہوئے اس علاقے کو دیکھ رہے ہیں، مرتے ہوئے اس علاقے کو دیکھ رہے ہیں جو آپ، جس کا خدا نے آپ سے وعدہ کیا تھا. تو یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ والوں کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ہوا. یہ ان کی 3rd جنریشن تھی جو اٹھے ہیں، جنہوں نے تلواریں اٹھائی ہیں اور پھر انہوں نے جا کے اس کو سب کچھ ختم کیا. لیکن چلیے، لیکن بہرحال لیکن یہاں پہ میں شاید اپنی بات پوری طرح نہیں وہ کمیونیکیٹ. آپ کہیے. دیکھیں یہ رسول کے ساتھ ہوا نا، کہ رسول نے پروکلیم کر دیا کہ میں تم لوگوں کو آزاد کروا کے لے آئی ہوں، یہ والے علاقے تمہیں خدا نے دیے. اس وقت اصل میں یہودیوں نے لڑنے سے انکار کر دیا تھا.
हम्म, انہوں نے کہا جی ہم کوئی خدا کا عذاب نہیں بن رہے، ان کے اوپر اتنی آرمی ہے، ان کی اتنا کچھ ہے، ہم نہیں بھائی، تم اور تمہارا خدا تم لڑو جا تمہارا کے، خدا جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں جی. ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو دیکھیے الٹیمیٹم رسول کا ہی تھا، لیکن ہاں، قوم نے لیکن اس کو فتح تو جواب ہو نہیں گئی تھی دیا. نا، حضرت طالوت نکلے ہیں تو وہ فتح تو ہو گئی تھی اس کے بعد بھی، مطلب اس کے وہ تو وہی میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد ہے نا، لیکن یہاں پہ الٹیمیٹم تو رسول کی طرف سے تھا. قوم نے اس وقت بات مانی نہیں، تو پھر اس کو 40 سال خوار کیا گیا، اس کو تیار کیا گیا، اور پھر وہی الٹیمیٹم جو اوریجنلی رسول نے دیا ہوا تھا خدا کی طرف سے، اس الٹیمیٹم کو پورا کرنے کے لیے وہ قوم گئی ایگزیکٹلی ایسے کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے اندر تو عرب کا علاقہ تھا جو کہ خدا کا جو رسول کے ساتھ قانون ہے اس کی زد کے اندر آئے اور کمپلیٹلی کریش کر گیا. لیکن جو یہ بیزنٹائن امپائر تھی، پرشین امپائر تھی، نارتھ افریقہ، یہ والے علاقے، تو آپ سے ہم نے کہا تھا کہ میرے بعد تم لوگ خدا کی سزا بن کے ان کے اوپر قہر بن کے برسو گے. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ کام ہوا. سو ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ، ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ، براڈ پرنسپل وائز. تو ایک تو، ٹھیک ہو گیا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے نہ اگری کریں، بالکل ٹھیک بات ہے، وہ آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. کہ میرے نزدیک جو میں کہہ رہا تھا کہ مکی دور کے اندر بھی جو پورا ماڈل پریزنٹ کیا جا رہا تھا رسول کا، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ان صورتوں کے اندر جا کے پڑھیں، پوری طرح ہر ڈیٹیل میں بتا دیا گیا کہ رسول دنیا میں کیا کرنے آئے گا. قریش کے لوگوں، مکہ کے لوگوں، تم پچھلی امتوں سے بہتر نہیں ہو، تم کمپلیٹلی شکست کھاؤ گے، اور کیسے شکست کھاؤ گے وہ بھی بتا دیا گیا کہ سپورٹ ملے گی تو یہ ہوگا، لوگوں کی سپورٹ نہیں ملے گی تو یہ ہوگا. سو مکی دور کے اندر بھی ایگزیکٹلی یہی کلیم تھا جو مدنی دور کے اندر ہے. دیر واز نو ایوولوشن آف کلیم کہ مکی دور کے اندر پیسفل تھا اور مدنی دور میں یہ ہوا تھا. دوسری چیز یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اس دور کے اندر فراز کیا کرے، ڈاکٹر فراز کیا کرے. یعنی ڈاکٹر فراز کو تو اللہ تعالیٰ مہلت پہ مہلت دیے جا رہا ہے. ڈاکٹر فراز کو تو جب ڈاکٹر فراز نے کہا کہ یار مجھے نہیں لگتا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو خدا نے کہا کوئی بات نہیں، 1 سال 2 سال 9 سال 10 سال 12 سال 13 سال 14 سال، مہلت پہ مہلت. کوئی قریش کو تباہ نہیں کیا، کوئی مکہ، صرف ان لوگوں سے لڑا گیا جو دشمن تھے، جو معاندین تھے، جو اینیموسٹی پہ اترے ہوئے تھے. عام لوگوں کو تو مہلت پہ مہلت دی، مہلت پہ مہلت دی. سو جب ڈاکٹر فراز دیکھیں گے اگلے 7 یا 10 سال کے اندر، 13 سال کے اندر، کہ یار یہ بندہ ٹریڈر تھا ایک، لیکن اب اس کو کوئی ہرا ہی نہیں پا رہا اور وہ الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے. میں اگین نیپال کے اندر آ جاتا ہوں، کھٹمنڈو میں آ جاتا ہوں. یعنی کھٹمنڈو کے کریانے اسٹور کا مالک تھا اور اس نے اتنا بڑا کلیم کر دیا اور اس کو کوئی نہیں ہرا پا رہا. بنگلہ دیش کی آرمی آ گئی، انڈیا کی آرمی آ گئی، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے. تو 5 سال 8 سال بعد ڈاکٹر فراز اتنے سلیم الفطرت انسان تو ہوں گے نا کہ وہ کہیں گے کہ یار اچھا یہ جو بات کہہ رہا ہے اس کے اندر بھی کچھ غلط نہیں ہے، کہ ہاں ٹھیک ہے یار ایک خدا ہے، میرے پاس تو کوئی دلیل تو نہیں ہے سوائے اس بات کہ میرے دادا مانتا تھا، اب یہ کوئی دلیل ہے، میرا پردادا مانتا تھا، وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے. تو علم کے امتحان کے اندر پھر فراز نے کامیاب یا ناکام تو ہونا ہے. تو پھر فراز یہ ساری چیزیں دیکھے گا نا کہ یار بندہ بات بھی جو کہہ رہا ہے اس میں وہ غلط بات نہیں ہے کہ ایک خدا ہے، اس کو میں مانتا ہوں اللہ. یعنی قرآن دیکھیں اس حد تک جاتا ہے، کہتا ہے کہ اے رسول ان مشرکوں سے پوچھو، جیسے آپ کسی بچے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے بتاؤ، تو آگے سے کہیں گے اللہ نے. قرآن پھر پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے، خدا نے بنائے. اللہ بیسیکلی عربی میں خدا کو کہتے ہیں، جی وہ جی. یہ خدا کا نام نہیں ہے اللہ. ہاں، اٹس جسٹ وہ مانتے تھے، دی دیٹس دا گاڈ. ٹریجڈی، کہ وہ خدا اللہ مانتے تھے، کہتے تھے لیکن اس اللہ نے نیچے اپنے اختیارات ڈپیوٹ کیے ہوئے ہیں ٹو اللہ تنلزا. جو بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی بلیف پائے جاتے ہیں کہ جی. اللہ تعالیٰ تو ہیں لیکن انہوں نے غوث، کتب، ابدال ان کو اپنے اختیارات ڈیلیگیٹ کیے ہوئے آگے. تو یہی وہ مانتے تھے. تو اس کے اوپر دیکھیں قرآن سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ مان رہے ہو یہ سب اللہ کر رہا ہے، تو یہ جو تم اختیارات باقیوں کو دیتے ہو اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اور آگے سے کیا کہتے ہیں، ہمارے دادا مانتے تھے، ہمارے پردادا مانتے تھے. تو اس لیے فراز صدیقی تو ایسا نہیں ہے. فراز صدیقی تو دیکھے گا کہ اچھا یار میرٹ کی بنیاد پہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، جو یہ باتیں کہہ رہا تھا وہ فلفل ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، اس کے کیریکٹر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو فراز صدیقی اس طرح کا انسان ہے، اس کے لیے خدا کی رحمت ہی رحمت ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے، بیکاز دیکھیں جب رسول آتا ہوتا کیا، وہ علم کے امتحان میں ڈال گئے. اب امتحان ہی یہ ہے کہ میرٹ کی بنیاد پہ چیزوں کو دیکھنا ہے یا پھر انجسٹیفائڈ ریزن کی بنیادوں کے اوپر آپ نے اس بات کو نہیں ماننا. تو وہ مین امتحان ہی وہ ہے. تو اس کے اندر اگین ان پرنسپل کیا میں جو دیکھتا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں.
کہ جس کو بات جینولی پلے نہیں پڑ رہی، ان پرنسپل قرآن کہہ رہا ہے ہی از فائن، ٹیک یور ٹائم، کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہاں قرآن کہہ رہا ہوتا کہ یہ کوئی کنسرن نہیں ہے کہ جینولی بات سمجھ نہیں آئی، انجسٹیفائڈ، اس کو پکڑو، پھر میں کہتا یار یہ تو بڑا پرابلمٹک سی. قرآن یہ نہیں کہہ رہا. قرآن کہہ رہا ہے کہ انجسٹیفائڈ ریزن کی بنیاد پر ان کو جو لڑ رہے ہیں، نہیں مان رہے، ان کی پکڑ ہوگی. تو وہاں فراز صدیقی جیسے لوگ تو سیف ہیں. وہ تو کہیں گے یار ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم آپ سے نہیں لڑنا چاہتے، ہمیں آپ کی بات نہیں سمجھ آئی، نو پرابلم ایٹ آل. قرآن کا خدا کہتا ہے نو ایشوز ایٹ آل. اگر اس حالت میں آپ مر بھی گئے اور جینولی سنسیئرلی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، تو قرآن کا خدا کہتا ہے میں رسول کا پوچھوں گا ہی نہیں آپ سے. سورہ اعراف کے اندر آتا ہے جہاں پہ خدا کہتا ہے کہ جب میرے سامنے کئی لوگ آئیں گے کہیں گے ہمیں کسی رسول کی دعوت نہیں پہنچی، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس بات پہ پکڑ نہیں رہے، کہہ رہے ہیں قیامت کے دن پھر میں ان سے اس بات پہ پوچھوں گا جو میں نے عہد اللہ سے لیا تھا. رسول کا میں پوچھوں گا ہی نہیں اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ میرے جینولی بات سمجھ نہیں آئی. تو قرآن کا خدا یہ کہہ رہا ہے بات. تو اس کے اندر فراز صدیقی جیسے لوگ سیف ہیں، ابو لہب جیسے لوگ سیف نہیں ہیں، ابو جہل جیسے لوگ سیف نہیں ہیں، جو نہ صرف یہ نہیں کہ نہیں مانتے، ریڈیکولس ریزنز دے رہے ہیں آگے سے، بلکہ مظالم کر رہے ہیں، پرسیکیوٹ کر رہے ہیں. ان کے لیے پھر یہ خدا رحمان اور رحیم نہیں ہے، یہ قہار اور جبار ہے. تو یہ ہے ڈسٹنکشن کے جو میرے نزدیک جسٹیفائڈ ہے. ٹھیک ہے، زبردست. تو اب چلیے ہم نے اس کافر کی بات تو کر لی جو اس وقت آپ کو دیکھ رہا تھا. اب بات کرتے ہیں تیسرا پوائنٹ جی جی بالکل بالکل. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کو خدا کی کار فرمائی اس میں نظر نہیں آئی. اس کے اوپر میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں نے اپنی حد تک بہت جگہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کیا انسانی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جہاں پہ ایک انسان جس کی کوئی پولیٹیکل ایوولوشن نہیں ہے، ملٹری ایوولوشن نہیں ہے، لینگویج کے اندر کبھی اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، ایک سیدھا سادہ ٹریڈر آدمی ہے، اور وہ اتنا بڑا کلیم کرتا ہے کہ میں خدا کی ججمنٹ بن کے آ گیا ہوں. اور یہ کلیم کوئی ایوالو نہیں ہوا، یہ ڈے ون سے اس کا یہ کلیم ہے کہ خدا کی میں ججمنٹ بن کے آ گیا ہوں اپنے مخاطبین کے لیے. وہ مخاطبین قریش ہوں، عرب ہو، بیزنٹائن ایمپرر کنگ ہو یا پرشیا کا کنگ، جس کو میں اپنا مخاطب بنا لوں گا اس کے اوپر خدا کا امتحان شروع ہو جائے گا اور اس دنیا میں نتیجہ بھگتے گا. اور جو مانیں گے ان کو دنیا میں اقتدار دیا جائے گا، ان کو ویسی سلطنت دی جائے گی جو موسیٰ کے ماننے والوں کو دی گئی تھی. یہ کلیم کرنا تو کوئی بھی کلیم کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی شیزوفرینک ہو سکتا ہے، کوئی ڈیلیوژنل ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو کلیم کیا گیا تھا اس کا حرف بحرف پورا ہونا. اور دیکھیں کلیم کر کون رہا ہے، ایک انسان جس کی کوئی ایوولوشن نہیں ہے. یہ مجھے انسانی تاریخ کے اندر انسان کے کاموں میں یہ کبھی چیز نظر نہیں آئی. میں آج تک ڈھونڈ رہا ہوں کہ علامہ اقبال ایسے نہیں تھا کہ 40 سال کی عمر تک نہ ان کا پوئٹری میں کوئی انٹرسٹ تھا، نہ لینگویج میں کوئی انٹرسٹ تھا. وہ ایک کریانے کی دکان چلاتے تھے یا ایک جرنلسٹ تھے، اور یکدم 40 سال کی عمر میں ان کے جو ہے وہ اشعار نکلنا شروع ہو گئے. یا پھر ایسے نہیں ہوا کہ الیگزینڈر دا گریٹ یا چنگیز خان جو ہے، ملٹری ایسپیکٹ کی اگر بات کریں، ایسے نہیں ہوا کہ وہ 40 سال کی عمر تک ان کو کوئی دور دور تک ملٹری سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ان کی قوم کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا. یہ جو عربز تھے یہ کوئی واریر قسم کے لوگ نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے آپس میں لڑتے، چھوٹی چھوٹی تلواریں تھیں ان کے پاس. تو نہ قوم کا دور دور تک کوئی تعلق، نہ اس بندے کا دور دور تک کوئی تعلق ملٹری سے، لیکن وہ یہ کلیم کرتا ہے، اور جو کلیم کرتا ہے وہ گلوبل سطح پہ فلفل ہوتا ہے. نہیں دیکھا میں نے انسانیت کے اندر کوئی ایسا انسان، یعنی کنفیوشس فلسافیکلی آ جائے، کنفیوشس ایسا تو نہیں ہوا کہ 40 سال کی عمر کے اندر پہلے اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں تھا، فلسفی سے کوئی تعلق نہیں تھا، دور دور تک اس نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی، علم نہ اس کو شوق تھا نہ اس کو انٹرسٹ تھا. 40 سال کی عمر میں وہ باتیں کرنا شروع ہو گئے، کنفیوشس کرنا شروع ہو گئے. آج فراز اور حمزہ بھی جو بیٹھے ہیں، ہمارے پیچھے بھی ایک ایوولوشن ہے، ہمارے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے. میں آپ سے یہ اپنی حد تک میں سب سے سنسیئر عرض کر رہا ہوں کہ میری حد تک، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں نے سارے نہ دیکھے ہوں، آج تک مجھے یہ چیز نہیں ملی انسانی کسی عمل کے اندر کہ 40 سال کی عمر تک نو ایوولوشن، نو لرننگ، کوئی ریلیجس باتوں میں انٹرسٹ نہیں. یہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کوئی ریلیجس باتوں میں بڑی انٹرسٹ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غار ہرا میں جا کے میڈیٹیٹ کرتے، کوئی میڈیٹیٹ نہیں کرتے تھے. باقی سینکڑوں لوگوں کی طرح دین حنیف کے فالوور کے طور پہ رمضان میں روزے رکھ کے اور وہ اعتکاف کرنے جاتے تھے، جو آج کل بھی لاکھوں لوگ کرتے ہیں. کوئی مسٹیریس سرچ فار نالج نہیں، کوئی ملٹری ایکسپیرینس نہیں، کوئی. اور
یہ میں کیوں مانتا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. اگر آپ پوچھیں گے قرآن کی بات میں کیوں مانتا ہوں کہ ایکسپیرینس نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کوئی ایولیوشن نہیں تھی. اس کے بعد یہ سارے واقعوں کا انفولڈ ہونا, مجھے اس میں خدا کے علاوہ کوئی انسانی کام نظر نہیں آتا. آپ اگر آج کل کے ہسٹورینس کو دیکھیں, میں نے بک میں کوٹ کیا ہے, there's a very big historian Barnaby, he says کہ the Arabs taking on the civilized world of that time is like the Eskimos of Antarctica taking on Russia and the United States and winning. یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بیزنٹائن اور پرشیا اس وقت جو لڑ کے کمزور ہو گئے تھے اس لیے عرب جیت گئے. وہ جتنے بھی چائنا اور رشیا جتنے بھی کمزور ہو جائیں, نیپال سے نہیں آ سکتے نا. سو اس پورے واقعے کے اندر مجھے تو خدا کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا, بیکاز اس کی ورنہ کوئی اور مثال دے دیں مجھے, آپ ایک اور مثال دے دیں, میرا I'll be like okay fine yeah my argument stands defeated. جی مثالیں تو بہت موجود ہیں, لیکن اس میں ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ میرے پہلے دل میں دن سے آن اسکرین کر دیں آف اسکرین کر دیں, آئی ایم لوکنگ فار ون مور ایگزامپل کہ یہ والا معاملہ ہوا کہ نو ایوولوشن اینڈ یکدم اتنا بڑا. وہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے حمزہ عباسی صاحب کہ جب آپ وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کا پہلے سے دعویٰ تھا, وہ درست نہیں ہے جتنی میری معلومات ہے. نہ آپ کی رسالت کے دعوے میں بھی ایک ارتقا نظر آتا ہے. آپ جب شروع میں آئے ہیں مکی قرآن کے اندر تو آپ نے خدائی دعوے تو بہت کیے کہ اچھا دعویٰ میں یہاں پہ مطلب معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو برا لگے, تو آپ نے باتیں تو بہت کی, دعوے تو بہت کیے کہ یہ ہو جائے گا, لیکن وہ سب خدا کی مدد کے اوپر تھے. اس میں انسانی مدد کا کوئی ذکر نہیں تھا, نہ اس میں کسی مملکت کے قیام کی بات تھی, نہ اس میں کوئی ایسی بات تھی کہ یہ میرا مشن ہے کہ پھر یہاں سے وہ مشن آگے نکلے گا. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پورا پلان آپ مجھے بتا رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کے ساتھ سامنے آیا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں صفا پہ یا مروہ کی پہاڑی پہ اور آپ نے اعلان نبوت کیا ہے اور ساتھ ہی آپ نے بلو پرنٹ بھی دے دیا کہ میری بات نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی تخت و تاراج کیے جاؤ گے اور آخرت میں تو اس سے زیادہ ہے. وہاں پہ آخرت کا ذکر ہے, خدا کا ذکر ہے, پھر اس میں انبیاء کا جو قصہ ہے. I disagree but with the margin کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے زاویہ دیکھنے کا فرق ہو, میرا فرق ہو. I'm not replying to you with the mindset کہ نہیں you are wrong and I'm right. I'm saying کہ میری زاویے کا فرق ہو, because میرے پرسپیکٹو میں جب میں تمام مکی صورتوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے تو وہاں پہ بہت کلیئرلی نظر آتا ہے کہ رسول آ گیا ہے, تمہارا دنیا کے اندر فیصلہ کر دیا جائے گا اور ایسے ہی ہوگا جیسے پہلے رسول, آپ سر کو پہلے رسول نہیں تھے, آخری رسول تھے, تو پہلے جن رسولوں کے ساتھ معاملات ہوئے ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوں گے. اور پھر پچھلے رسولوں کی کہانیاں بتائی جاتی ہیں حضرت موسیٰ سمیت. پھر سورہ اعراف میں سورہ قلم کے اندر کہا جاتا ہے کہ اے قریش کے لوگوں, تم کیا پچھلی امتوں سے بہتر ہو رسولوں کی کہ تم بچ جاؤ گے خدا کے عذاب سے اگر رسول کو جھٹلاؤ گے. تو قرآن کی تو مکی صورت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اور جب ہم کسی قوم کی طرف رسول بھیجتے ہیں تو اس کا فیصلہ دنیا کے اندر کر دیا جاتا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جاتی. جی تو یہ ساری چیزیں اس کی جو ساری جو اس کے ریفرنسز ہیں اس میں خدائی عذاب کا ذکر ہے, انسان کی تلوار کا ذکر نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کی آیت دیکھیں, اس کے بعد کی آیت دیکھیں. دو جگہ پہ میں عرض کروں, دو جگہ پہ انسان کی تلواروں کا ذکر دو جگہ پہ. ایک تو وہاں جگہ پہ ہے کہ جو موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا تھا اور کیسے ان کی تلواروں سے پھر عذاب آیا تھا, اور دوسرا حضرت عیسیٰ, یعنی حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے رسول تھے. انہوں نے آ کے اپنی قوم کو دعوت دی تھی اور ان کی قوم نے ان کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کو ہم سولی پہ چڑھائیں. تو اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد تم پہ خدا کا عذاب آئے گا. جو بک آف میتھیو کے اندر بڑا کلیئرلی ان کا ہے کہ آئی ول کم بیک. وہ غلطی سے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ ول کم بیک. بک آف میتھیو میں جب حضرت عیسیٰ نے کہا نا کہ آئی ول گو بٹ آئی ول کم بیک, گاڈ ول کم بیک, تو اس کا مطلب یہ تھا خدا کا عذاب تم پہ آئے گا. کیونکہ حضرت نوح بھی یہ کہہ رہے تھے بائبل کے اندر کہ جی گاڈ ول کم کا مطلب خدا کا عذاب آئے گا, گاڈ خود نہیں آئے گا, گاڈ ول کم. اور یہ نسل گزرے گی نہیں, بائبل کے الفاظ, جب تک خدا کی پنشمنٹ آ نہیں جاتی ان لوگوں پہ جنہوں نے رسول کا انکار کیا. اور وہ پنشمنٹ حضرت عیسیٰ کے دنیا سے رخصت ہونے کے کوئی 30-35 سال کے بعد رومنز کی تلواروں کی صورت کے اندر آئی, اور قرآن کے اندر ذکر ہے کہ اور دیکھو پھر کیسے عذاب آیا. بلکہ ان رومنز کو تو قرآن کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کیسے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے زوراور بندوں کے ذریعے پھر تم کو عذاب دیا. تو یہ ساری مکی صورتوں کے اندر باتیں ہیں. دس از all implied. لیکن چلیں خیر, یہ
یہ موضوع نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میٹر آف پرسپیکٹو. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ نہ سنا لگ رہا ہو, میرے This نزدیک is تو آگے چلتے ہیں. تو رسول اللہ کی ہم نے بات کر لی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مکی دور سے گزر رہے تھے, وہاں پہ ایک انسان کیا دیکھتا. اب آتے ہیں 21st سینچری میں کہ اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, اور ہم امپارشلی سوچ سمجھنا چاہتے ہیں رسول اللہ کی ذات کو اور آپ کے مشن کو. تو اب میرے ساتھ پوری ایک تاریخ موجود ہے کہ یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر اسلام اس طرح پھیلا, اور پھر جنگیں ہوئیں, اور فارس اور روم جو تھے وہ مسلمانوں نے قلیل تعداد کے باوجود, غربت کے باوجود, تلواریں چیچڑوں میں لپٹی ہوئی تھیں, اس کے باوجود انہی تلواروں سے جو ہے وہ 2 سپر پاورز کو آپ نے گرا دیا, اور پوری دنیا میں اسلام کا پیغام, مسلمان پہنچ گئے. چلیے اسلام کا پیغام کو چھوڑ دیتے ہیں, ابھی مسلمان پہنچ گئے, اور پھر اس کی پوری داستان ہے. یہاں پہ ایک عام انسان کے لیے جو کرٹیکل انداز سے سوچ رہا ہے, جو باقی مذاہب کو, فلسفوں کو بھی دیکھنا چاہ رہا ہے, اس کے سامنے ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اور وہ سوال ہے سچائی کا. وہ سوال یہ ہے کہ ایسا ممکن کیوں نہیں ہو سکتا, میں یوں کہہ دیتا ہوں, ایسا ممکن کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ تمام چیزیں بعد میں ڈالی گئیں, یہ پہلے نہیں تھیں ایسی. یعنی نکلی ہیں, عرب نکلے ہیں, انہوں نے فتح کیا ہے, سب کچھ کیا ہے, اور اس کے بعد یہ چیزیں ڈال دی گئیں کہ دیکھو یہ بات تو پہلے بتا دی تھی, یہ بات تو پہلے بتا دی تھی, یہ بات تو پہلے بتا دی تھی, یہ تو ایسے ہی ہونا تھا. تو دیز آر کال لیٹر بیک پروجیکشنز, کہ آپ جو ہیں وہ واقعے میں آگے نکل جائیں, اور پھر تاریخ میں جا کے اس کی توجیحات آپ بتائیں کہ یہ تو ایسے ہوا تھا, یہ تو ویسے ہوا تھا, جس کو میں ابھی آپ کی پہلی والی بات پہ کہ امپلائڈ میننگز کہہ رہا ہوں. تو اس میں پھر آپ کے نزدیک ایک عام انسان, عام پڑھا لکھا انسان جو فلسفی نہیں ہے, سائنسدان نہیں ہے, عام انسان ہے, وہ کس طرح فیصلہ کرے گا کہ نہیں یار یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ واقعی پوری ہوئیں, یہ واقعی رسول اللہ کا مشن پورا ہوا, نہ کہ یہ لیٹر بیک پروجیکشن ہے کہ آپ کو کامیابی مل گئی تو اس کامیابی کی توجیحات آپ نے بیان کر دی. بالکل ویسے جیسے کہ بگ بینگ ہو گیا تو قرآن سے بگ بینگ نکال لیا, بلیک ہولز آ گئے تو قرآن مجید سے بلیک ہولز نکال لیے. تو رسول اللہ کی ذات پہ اور آپ کے مشن کی جو ساری باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں, یہ لیٹر بیک پروجیکشنز کیوں نہیں ہو سکتی, اس کو آپ کس طرح کاؤنٹر کریں گے؟ اگر میں آپ کے سوال کو صحیح سمجھاؤں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ سارا واقعات ہو گئے ہوں اور یہ اس طرح پہلے بیان نہ کیے گئے ہوں قرآن میں, اور پھر بعد کے لوگوں نے, یعنی حضرت عمر یا عثمان کے ٹائم پر لوگوں نے کہا, مطلب بنو امیہ کے بعد, میں صحابہ کی بات نہیں کرنا چاہ رہا, بعد میں چلے بنو 100 سال امیہ, بعد بنو عباس, کہ انہوں نے اپنی عظمت کی داستان کر لی. جیسے سلطنت عثمانیہ میں دکھتا ہے کہ وہ کرائے کے فوجی تھے جو لڑتے تھے, اور پھر انہوں نے اپنی حکومت بنا لی. لیکن اب جو ہیں وہ عثمان کی یہ بات ہے, اور ابھی ارض غرل ہمارے کچھ عرصے پہلے سیریز تھی, تو وہ بھی unless the lion learns how to write, history will always glorify the hunter. ہنٹر جو جیت جاتا ہے وہ جو ہے, جی اگر جیسے World War سکندر II کی مثال ہے کہ جب سکندر فاتح بن گیا تو پتہ چل گیا کہ اس کو جی فلاں دیوی نے آ کے دودھ پلایا تھا, اس کی جب ماں حاملہ تھی تو فلاں گاڈ نے آ کے اس کو بلیس کیا تھا. تو یہ سب باتیں بات کی کامیابیوں کے لیے ہیں کہ وہ جو اردو میں کہا ہوتا ہے نا, پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں, تو وہ آپ پہلے سے آپ واپس جا کے آپ بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس کی عظمت تو پہلے سے موجود تھی, یہ تو کوئی نئی بات ہے ہی نہیں. بالکل یہ آپ ٹھیک کہہ اس رہے پہ ہیں آپ کہ کس طرح کریں گے؟ ہاں ہوتا ایسے ہی ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ جو قوم جیتتی ہے وہ پھر ہسٹری کو اپنے طریقے سے آگے لکھتی ہے اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے ہسٹری کو. قرآن کے معاملے میں بھی میں اس پاسبلٹی کو مانتا, لیکن اس کے لیے میرے پاس کوئی کرینہ ہونا ضروری ہے تاریخ سے. کرینہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میرے پاس ریزن تاریخ سے ہونا ضروری ہے جو اس بات کو کوئی جسٹیفیکیشن فراہم کرنے کی شروعات کر سکے. اور ایسی ہیں ایسے اسلام کے کرٹکس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو جو پریزنٹ قرآن ہے یہ تو بہت بعد میں آیا, اور اس بات کے ایویڈنس میں یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ قرآن کے ارلیسٹ مینuscripts جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں آفٹر 100 years یا 120 years. So because there is no one single manuscript of the Quran from during the time of the Prophet جس کو ویریفائی کیا جا سکے, تو کہتے ہیں کہ یہ ممکن کیوں نہیں ہے کہ عباسی دور کے اندر یہ سارا کچھ بنایا گیا ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ نمبر 1 تاریخ میں پھر ہمیں کوئی ایسی چیز ملنی چاہیے تھی, کیونکہ اسلام کی تاریخ پہلے کوئی بڑی یونیفارم نہیں تھی, آپس میں لڑ بھی رہے تھے. ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عمر کی خلافت کے بعد حضرت عمر کی خلافت میں کیا ہوا, حضرت عثمان کی جی خلافت میں کیا ہوا, ردا وارز, فتنہ کی تاریخ ہے. حضرت ابو بکر کے دور میں ردا وارز ہو گئی, یعنی آدھے عرب نے کہا ہم نہیں مانتے. تو اس وقت کوئی میرے پاس ہسٹوریکل رپورٹ, ایک تو کچھ تو ہسٹری میں ہونا ضروری ہے جو اس بات کو کریڈنس دے سکے. نمبر 2,
مجھے آج یہ پتا ہے کہ قرآن کسی ایک سنگل مینیوسکرپٹ پہ اگر بیسڈ ہوتا تو اس کو تو بلکہ مینیپولیٹ کرنے کے زیادہ چانسز تھے. یعنی اگر ہم قرآن کو اس لیے قرآن مانتے کہ جی ایک ہمارے پاس مینیوسکرپٹ ماسٹر کاپی پڑی ہوئی ہے تو دیر واز آلویز اے چانس کہ ماسٹر کاپی مینیپولیٹ ہو گئی ہو, کیا پتا. قرآن کا تو ٹرانسمیشن کا طریقہ وہ اتنا محکم ہے کہ اس کو چینج کرنے کے لیے بھی بہت بڑی ایک تحریک چاہیے. فار ایگزامپل میں آج جانتا ہوں, یہ کوئی ہسٹری کے اوپر بیس نہیں کر رہا, میں آج جانتا ہوں کہ ایک 8-9 سال کا بچہ جو ہے وہ قرآن حفظ کر لیتا ہے سال 2 سال کے اندر. میں آج جانتا ہوں کہ اگر آج آپ قرآن کی ہر فزیکل کاپی ختم کر دیں دنیا سے, آن لائن بھی ختم کر دیں اور فزیکلی بھی ختم کر دیں, قرآن بالکل محفوظ رہے گا بیکاز کروڑوں لوگوں کو وہ حرف بائے حرف یاد ہے. تو جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمارے پاس تاریخ تو یہ پہنچتی ہے کہ انہوں نے اس قرآن کو آخری 2 سال میں کور ٹو کور پڑھ کے سنایا. زید بن ثابت جیسے لوگوں نے لکھا, ہزاروں سینکڑوں صحابہ نے اس کو حفظ کر لیا. بیکاز ہمیں پتہ ہے جنگ یمامہ کے اندر 70 حفاظ شہید ہوئے تھے. تو سوچیں 70 حفاظ شہید ہو رہے ہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے جنہوں نے آج کے دور کی طرح ہی اس کو شروع سے آخر تک میمورائز کیا ہوگا. یہ کیونکہ اس کا موڈ آف ٹرانسمیشن تھا, اس لیے قرآن کو کہتے ہیں کہ اورلی جو آپ کو باتیں بتائی جاتی ہیں, یہ اس کا موڈ آف ٹرانسمیشن تھا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت سینکڑوں لوگ تھے کہ جو اس کو ریسیو کر کے آگے منتقل کر رہے تھے. ان سب کا کسی جھوٹ پہ جمع ہو جانا اگین امپاسبل تو لگتا ہے, لیکن پاسبل ہو, لیکن اس کو مجھے تاریخ سے کوئی کرینہ ملنا چاہیے تھا کہ اچھا یار یہ حضرت عمر کے دور میں ڈس ایگریمنٹ آ گیا تھا, یا عباسی دور میں 2 قرآن ہو گئے تھے, ایک نے کہا یار یہ قرآن ہے, ایک نے یہ کہا. کوئی ایسی مجھے دلیل کہیں سے ملنی ہسٹری سے ضروری ہے جو مجھے نہیں ملتی. سو اٹس اے ویری یونیفارم ہسٹری دیٹ از کمنگ ود نو پوائنٹ وچ کین کنٹینڈیڈ, جو یہ تھا کہ رسول اللہ نے آخری 2 سال قرآن کور ٹو کور پڑھا, سینکڑوں صحابہ کو دیا, سینکڑوں نے اس کو یاد کر لیا, کئیوں نے اس کو لکھ لیا, اس کے بعد انہوں نے آگے ہزاروں کو منتقل کیا, ہزاروں نے اربوں کو منتقل کیا, کروڑوں. تو اس کے اندر کوئی درار ڈالنے کے لیے کوئی دلیل لانا ضروری ہے. اگر میں صرف اس بات پہ کہتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے ہوا تو وہ پھر وہ ایک پری ڈسپوز میرا مائنڈ سیٹ ہے نا, کہ پہلے میں نے فیصلہ کر لیا کہ قرآن خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا, تو پھر آئی ٹرائی ٹو سم ہاؤ جسٹیفائی. فار ایگزامپل لوگ جانتے ہیں آج ہسٹری کے طور پہ کہ باقی جیسے آپ نے کہا کہ کیسے عرب کے بدو جن کے پاس صحیح تلواریں بھی نہیں تھیں, صحیح شیلڈز بھی نہیں تھیں, کوئی بیٹل کا ایکسپیرینس نہیں تھا, عرب کے لوگوں نے کبھی کوئی امپائر نہیں بنائی تھی, کوئی پیچھے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹرائبس تھے, 300 بندہ 400 بندہ ان کا پھڈا ہو جاتا تھا عرب کے صحرا کے اندر, کوئی اکوپمنٹ نہیں تھی, لیکن انہوں نے بیزنٹائن اور پرشیا کو جو ہے وہ ہرا دیا. خدا اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں, خدا کے عذاب کو نافذ کرنے کے لیے ان کے اوپر, کیونکہ انہوں نے رسول کو جھٹلایا. اتمام حجت کی جو کانسیپٹ ہے جی. ہاں, اب میں پہلے سے اگر یہ مائنڈ بنا کے بیٹھا ہوں کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے نہیں آئے تھے, تو دین obviously my brain will try to justify it in a lot of other ways. For example, لوگ کہتے ہیں جی پرشیا اور بیزنٹائن آپس میں لڑ کے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہ نہیں برداشت کر پائے نیچے سے جو اپرائزنگ ہوئی. یا کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی اصل میں عرب جو تھے وہ اتنے ٹف ہو چکے تھے, اتنی وہ ڈیزرٹ کنڈیشنز میں, کہ وہ بس بڑے پیشن سے لڑے. کئی لوگ کہتے ہیں جی آئیڈیالوجی پہ اگر آپ صحیح بلیو کرتے ہو تو ایون 10,000 can overtake an army of 100,000 who's infinitely well equipped. So پہلے وہ میرا ایک مائنڈ سیٹ ہونا ضروری ہے کہ اچھا میں نہیں مانتا کہ خدا کی طرف سے, then I will start to implement different kind of rationales for justifying events. But when I look at it neutrally, تو مجھے یہ ماننے کے لیے کہ قرآن بعد میں اس طرح بنا کے اس کو کیا ہوگا, اس کے لیے مجھے کوئی ہسٹری سے کوئی دلیل چاہیے, کوئی ایک دلیل مجھے ہسٹری سے چاہیے. جیسے قرآن کی قرات کے بارے میں اختلافات کی ہمیں دلائل ملتے ہیں, یعنی قرآن کے قرات کے اوپر اختلافات ہو گئے تھے, مجھے کوئی ایسی کوئی ایک دلیل ملے گی تو میں اس کو پاسبلٹی کنسیڈر کروں گا. جسٹ بیکاز ہمارے ایک جاننے والے میں ان کا نام نہیں لیتا, I don't know if you want me to mention his name or not, وہ بہت چیمپئن کرتے ہیں. اب تو یو جی آپ کی مرضی ہے, آپ لینا چاہیں تو لیں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں. I don't know if he will appreciate it. اوہ اچھا اچھا, جی جی بالکل. وہ اس بات کو چیمپئن کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے بعد میں لکھا گیا, اور ان کی فاؤنڈیشن پہ یہ آرگیومنٹ ہے کہ جی اس کی کوئی فزیکل کاپی نہیں. سو فار می دیٹس اے ویری ویک آرگیومنٹ, بیکاز قرآن کا تو کلیم ہے ہی نہیں کہ وہ فزیکل کاپی کے ذریعے ماسٹر کاپی کے ذریعے ہوا. سو آئی نیڈ اے دلیل فرام ہسٹری, اینڈ اف آئی ڈونٹ گیٹ دیٹ دین آئی ول ناٹ تھنک ان دس ڈائریکشن. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید محفوظ ہے
تو پوری تاریخ جو ہے وہ اس کی کہنا چاہیے حقانیت کی گواہی دیتی ہے، کہ بجائے اس کے کہ تاریخ پیدا ہو گئی اور پھر اگلوں نے پیچھے تاریخ پہ جا کے وہ چیزیں چپکا دیں کہ یہ تو توجہ یہ تھی، یعنی کہ وہ لیٹر بیک پروجیکشن جو میں کہہ رہا تھا وہ نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن میں مجید اس پہ الفاظ میں تھوڑی سی چینج کر دوں، بیکاز جی ایبسولوٹس میں نہیں کہتا کہ یہ حقانیت ہے، میں کہتا ہوں کہ دس سیمز لائک دا موسٹ ریزنیبل سیناریو، کہ قرآن جو ہے وہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا ویسے ہی ہم تک پہنچ گیا، اس کی یہ ریزنز ہے، اینڈ ٹو ڈاؤٹ دیٹ آئی نیڈ سم ریزن فرام ہسٹری، کیونکہ جو ابھی تک ہمارے پاس نیریٹو پہنچ رہا ہے وہ بہت کوہیرنٹ ہے. آج کے دور میں اس کو وٹنس کر رہا ہوں. میرا اپنا جو ہے ہمارا جو مالی آتا ہے اس کے بیٹے نے بھی ماشاء اللہ قرآن حفظ کیا، 11 سال کے، 2 سال 2.5 سال کے اندر حفظ کر لیا اس نے. تو مجھے آج بھی وہ چیزیں نظر، سو اٹس ناٹ لائک کہ اچھا ماضی میں کوئی چیز مانتا ہوں اور آج نہیں ہوتی، یعنی اگر آج ایسا نہ ہو رہی وہ سامنے ہو رہی ہے. سو یہ پیٹرنز ہیں جن کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اٹس مور ریزنیبل ٹو بلیو کہ قرآن ہمارے پاس صحیح طرح پہنچ گیا، اینڈ ٹو ڈاؤٹ دیٹ آئی ول نیڈ سم آرگیومنٹ فرام ہسٹری کہ اچھا یار دیکھیں یہ واقعہ ہوا تھا تو اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید آلٹر کیا اس گیا. میں تو مطلب واقعات ہیں یہ، لیکن جتنی بھی پرانی کتابیں ہیں وہ اورل ٹریڈیشن سے ہی پہنچی ہیں، ویداز ہوتی ہیں، بلکہ ہندوؤں کے اسکرپچرز میں تو انہوں نے سب سے پہلے جو تھی میموری ٹیکنیکس ایجاد کی تھی کہ ویداز کا اپنشدس کے الفاظ محفوظ ہیں. ایک بات دیکھیں، باقی بھی آئی ایم شیور ٹرانسفر ہوئے گے. میں یہ مانتا ہوں، بائی دا وے، میں اپنے جو ہمارے ہندو بہن بھائی ہیں میں تو یہ تک مانتا ہوں کہ ویداز جو ہیں وہ شاید وہاں پہ کوئی خدا کے میسنجرز آئے ہیں جن کو وہ لوگ سنت اور رشیز کہتے ہیں. جی میں تو ویداز کو بھی کہتا ہوں کہ وہ الہامی کتاب ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اس کے اندر. تو وہ تمام اورل ٹریڈیشن سے پہنچی، تورات اورل ٹریڈیشن سے پہنچی، بائبل اورل ٹریڈیشن سے پہنچی ہے. ڈفرینس یہ ہے، لیکن اس پہ ڈفرینس یہ ہے فراز بھائی کہ بائبل اور تورات میں بھی بہت ٹروتھ ہے، قرآن اس کو ویلیڈیٹ کرتا ہے، لیکن ان کی اس طرح کی ماس میمورائزیشن پاسبل نہیں ہوئی. یعنی یو وڈ ناٹ فائنڈ کروڑوں لوگ جن کو پوری کی پوری اپنشاد یاد ہو، کروڑوں لوگ، کروڑوں نہیں بلکہ شاید آپ نے اس کو وہ بنا دیا نا کہ کہنا چاہیے ایک ثواب کی چیز بنا دیا. اور ایک اور بار میں آڈینس کے لیے بتا دوں کہ یہ جو نیریٹو ہے علماء دیتے ہیں، اور میرے خیال سے غامدی صاحب کا بھی یہ نیریٹو ہے کہ قرہ تھے اور پھر وہ جو ہے قرآن مجید اورل ڈیوائڈ سے پہنچا. دس از ناٹ ٹرو کہ ہمارے پاس جو مکمل حافظوں کے نام ملتے ہیں، جو مکمل قرآن کے حافظ تھے، جو قاری تھے، وہ پڑھنے والے تھے، جو حافظ تھے وہ صرف 38 لوگ ہیں، 38 یا 39 لوگ ہیں جن کو پورا قرآن یاد تھا. جو جنگ یمامہ والی بات ہے اس میں 70 ہیں، تو اس میں حفاظ کا لفظ نہیں ہے، وہاں پہ قرہ کا لفظ ہے. تو قرہ جو تھے وہ قاری ہوتے تھے، جو پڑھنے والے ہوتے تھے، حافظ نہیں ہوتے تھے. نہیں تو اگر وہ حافظ ہوتے تو پھر آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ آپ جو قرہ کی آپ نے بات کی نا، وہ میں دوبارہ چیک کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے میری نظر سے غلط گزرا ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ حفاظ تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگ یمامہ کے بعد اس بات کو پریزنٹ کیا گیا کہ جی 70 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں جن کو قرآن یاد تھا یا جو قاری تھے. وی شوڈ میک این آفیشیل کاپی آف دا قرآن، کیونکہ اس میں مسلمانوں کی تعداد بڑی کم تھی، اتنی زیادہ نہیں تھی. تو اگر ان کے شہید ہونے سے یہ خدشہ پیدا ہوا کہ یار ہمیں ایک آفیشیل کاپی بنا کے رکھ لینی چاہیے، تو دیٹ مینس کہ ان کو حفظ تھا، اسی لیے ضرورت محسوس ہوئی، اسی لیے قرآن کی سب سے پہلی کاپی بنائی گئی جو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ کے پاس رکھوائی گئی. سو اگر یہ خدشہ نہ ہوتا تو پھر یہ چیز نہ ہوتی. سو آئی ریئلی بلیو کہ وہ حفاظ تھے، کیونکہ ان کے شہید ہونے سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ یار قرآن کی نالج کی لوز نہ ہو جائے، ایک ریٹن کاپی بنا لینی چاہیے آفیشیل. آپ اس کو دوبارہ کیجیے گا، اس میں صرف ایک کا نام ملتا ہے، سالم، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ تھے شاید وہ، جو کہ مکمل حافظ تھے اور جو کہ وہاں پہ شہید ہوئے. اور پھر یہ کہ جب میں قرآن مجید کی تاریخ پڑھتا ہوں تو وہاں جو ہے وہ، چلیے خیر میں اس کو جلدی سے بتا دیتا ہوں بس، کہ اگر قرآن مجید اورلی ٹرانسفر ہوتا تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ حضرت زید بن ثابت لکھے ہوئے کی دلیل مانگتے. اگر حضرت زید بن ثابت، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابوبکر تمام حافظین تھے. ہم چاروں خلفاء کے بارے میں تو عام سنی عقیدہ یہی ہے کہ چاروں حافظ تھے. بہت آسان بات تھی کہ آپ بلا دے کہ چلو بھائی تم لکھو اور میں پڑھتا ہوں، اور یہ 2 یا 3 پیچھے جو حافظ ہیں سو وہ چیک کریں گے کہ میں غلط تو نہیں پڑھا، اور قرآن لکھ لیا جاتا. اس کے لیے لکھے ہوئے کے لانے کے لیے ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن خیر بہرحال وہ الگ بات ہو جائے گی. آپ کی بیٹری مرنے والی ہے. اپنی انپٹ دے سکتا ہوں. جی بالکل جناب، یہ انپٹ آپ کے لیے، آپ آپ دیجیے، بالکل دیجیے. دیکھیے کہ اس کے اوپر میں نے بھی یہی میرا ایک ذہن میں سوال تھا، لیکن اس وقت جو ہو رہا تھا اس لحاظ سے یہ پریکاشن
بہت ایکسٹرا پریکاشن تھا جو صحابہ نے لیا. وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ پہلی ریٹن آفیشیل کاپی بنانی ہے قرآن کی, اور اٹ واز اے مکسچر آف پیپل. یہ میں نے اپنی بک میں 2-3 ریفرنسز لکھے ہیں. ایک تو شہزاد سلیم صاحب کی کتاب ہے ہسٹری آف دا قرآن, ایک اور ان کا نام میرے سے ذہن میں نکل گیا بیکاز آئی ویری بیڈ ود میمورائزنگ نیمز. ایک اور ہیں اسکالر قرآن کے, ان کی بھی بڑی اچھی اس بارے میں لٹریچر ہے کہ اس سے دیر واز اے مکس آف پیپل. کئیوں کو پورا یاد تھا, کئیوں کو کچھ پورشنز میں یاد تھا, کئیوں نے پورا 1-2 نے لکھا ہوا تھا پورا کور ٹو کور, اور کئیوں نے اس کے کچھ پارٹس لکھے ہوئے تھے آن پارچمنٹس یا کوئی چیزیں. سو اٹ واز اے ہاچ پاچ آف ڈفرنٹ پیپل ہو ہیڈ ٹیکن دیئر اون میجرز ٹو پرزرو اٹ. جب ریٹن کاپی بنانے کا معاملہ آیا تو ایک بہت زیادہ سنگین معاملہ تھا. یہ ایسا معاملہ تھا کہ جو سب سے امپورٹنٹ معاملہ, یعنی رسول بھیجنے کا سب سے بڑا ایک ریزن بھی یہی تھا کہ خدا کی کتاب, صحابہ کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ یار آپ نے خدا کی سزاؤں کو بھی نافذ کرنا ہے اور آپ نے اس کتاب کو پرزرو کر. یہ ان کا مشن نمبر 1 تھا. جب ریٹن کاپی لکھنے کی باری آئی تو دین دے ور پیرانوائڈ لیول کے اوپر obsessive کہ یار کچھ غلطی نہ ہو. سو اس لیے پھر حفاظ بھی تھے لیکن ایکسٹرا میجرز کے اچھے یار کسی کو لکھا ہوا تو لے گیا ہو. تو اٹ واز پیرانوائڈ حد تک ارینجمنٹس کرنا کہ یہ چیز صحیح طرح ہم لکھ لیں, بیکاز وہ ایک کاپی میں اگر وہ غلطی ہو جاتی تو بعد میں 200-300 سال بعد پھر ہم یہ کہہ رہے تھے لیکن ماسٹر کاپی میں تو یہ لکھا ہوا تھا. تو اس لیے ماسٹر کاپی تو خیر ہے ہی نہیں. جی ماسٹر کاپی تو کوئی تھی ہی نہیں, نہ بعد میں ہوئی. اور جہاں تک اس کی بات ہے جتنی تاریخ میں آتا تھی اور وہ پھر ام سلمہ کسی کے گھر رکھوائی گئی نہیں, تھی. حضرت حفصہ کے پاس وہ آخر میں آ گئی تھی, حضرت ابوبکر کے پاس تھا, پھر حضرت حفصہ کے پاس آ گیا تھا. لیکن جتنی روایت میں نے پڑھی ہے یہ جتنی اس قرآن مجید کی جمع کرنے کی, تو اس میں کہیں بھی حافظے کا ذکر نہیں ملتا. یہ بات کی بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن تواتر سے اس طرح پہنچا ہے ویسے پہنچا ہے, پھر وہ قرآن کی روایت ہیں. لیکن خیر چلیے اس کو جانے دیتے ہیں, وہ پھر کہیں اور چڑھ جائے گی. اب آپ کی بیٹری جو ہے وہ آپ کو چھوڑنے والی ہے. تو یہ چارجنگ ہے نہیں میرے پاس یار فون. چلیں جی تھوڑا سے 2-4 منٹ اور کر لیتے ہیں. تو جاتے ہوئے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ عام گفتگوؤں سے زیادہ میں نے اس میں آپ کو کہنا چاہیے کہ ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی ہے, تو اس پہ معذرت. تو آخر کے چند منٹ میں چاہتا ہوں نہیں, وہ کیونکہ یہ پلیٹ فارم بنانے کا بہت زیادہ آپ نے ہاتھ کھولا رکھا ہے. آپ مجھے پتہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم بنایا اسی لیے. شکریہ. تو آخری کے چند کر رہا ہوں آپ کے ایتھیسٹ سرکل کی طرف سے آپ پہ تنقید بھی آئے گی کہ یار تم نے اس کو بٹھا کے اور بھاشن دینے دیا, آپ نے اس کو اس طرح نہیں بتایا. یہ تو لیکن صحیح ہے, وہ میرا مقصد ہی وہی ہے کہ ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ مذہبی لوگ, مجھ سے اختلاف کرنے والے لوگ آئیں اور مکمل اوپننس کے ساتھ بغیر ریبٹل کے اپنا مقدمہ پیش کریں. اس پہ کوئی سوالات ہو تو وہ میں کر لوں, لیکن آپ کے ساتھ تھوڑا زیادہ ہو گیا جس کے لیے ریئلی سوری. تو آخری کے 5-10 منٹ آپ لیجئے اور جاتے ہوئے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال سے ایک عام پڑھے لکھے انسان کو جو کم سے کم میٹرک تک اس نے پڑھا ہوا ہے, اردو پڑھ سکتا ہے, انگریزی کوشش کر سکتا ہے پڑھنے کی, کہ کس طرح وہ قرآن مجید کو لے جو آپ کا بیسک پوائنٹ ہے, اس کے بعد رسول اللہ کی ذات کو سمجھے, اور آخر میں بحیثیت مسلمان وہ اس دنیا میں اپنے مقصد کو ڈیفائن کرے. تو ان 3 باتوں پہ میں آپ کو فلور دے رہا ہوں, آپ آرام سے 5 منٹ 10 منٹ جو بھی آپ کو چاہیے آپ بتائیے, تاکہ جو ہے وہ پھر ہم اس کو کنکلوڈ کر سکیں. دیکھیں مقصد کی جہاں تک بات ہے, مقصد تو ایک ہی ہونا چاہیے کہ چاہے میں امیر ہوں, غریب ہوں, پڑھا لکھا ہوں, ان پڑھ ہوں, موت آ رہی ہے تو میں اس بات کو بہت سیریسلی لوں کہ موت کے بعد کیا کچھ ہے یا نہیں, اور اگر ہے تو وہ کیا ہے. جتنا بھی ہو سکے ممکن حد تک جو بھی میں مینٹل انرجیز یا وقت دے سکتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا اگر روز آپ کتابوں کے انبار میں بیٹھ جائیں, لوگوں کا ٹائم بھی نہیں ہوتا اتنا. ویڈیو اب ختم ہونے والی ہے, جانے سے پہلے لائک کرنا ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بہت شکریہ. زندگی کے سروائیول کے مسئلے اتنے زیادہ ہیں, لیکن جو بھی آپ میں نے اس سوال کو پرائیورٹی ضرور رکھیں ذہن میں کہ اچھا یار میں نے مرنا ہے, کچھ ہے یا نہیں, آئی نیڈ ٹو کیپ مائی سیلف اپڈیٹڈ کہ اس بارے میں کیا ماحول ہے. پھر چاہے آپ ملحد ہو, ایتھیسٹ ہو یا بلیور ہو جائے, وہ آپ کی مرضی. سیریسلی ضرور لیں اس سوال کو. میرے نزدیک تو مقصد نمبر 1 یہ ہے. قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے, میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ میری زندگی بدل گئی جب میں نے قرآن کو اس زاویے سے دیکھا. بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان میجورٹی قرآن کو انٹروڈیوس کراتے ہیں ایک جنیرک انٹروڈکشن کے ساتھ, جی اللہ کی کتاب ہے, آپ سے سامنے اللہ کی کتاب دی. واٹ از اٹ ایگزیکٹلی وہ نہیں بتاتے. یہاں اگین میں مدرسہ فراہی کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی بتایا کہ یہ ہے قرآن اینڈ فیکچوئل انٹروڈکشن. قرآن کیا ہے؟ قرآن بیسکلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے, اپنے آخری رسول کے ذریعے
دنیا کے اندر اپنی عدالت لگائی ایز ایویڈنس آف ججمنٹ ڈے ٹو کم. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سائنسدان لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے دکھا دیتا ہے. وہ عدالت کیسے لگی دنیا کے اندر؟ یعنی رسول نے کیا کہا, رسول کے سامنے جو مشرکین ہیں انہوں نے کیا جواب دیا, کرسچنز نے اس وقت کے کیا کہا, اس وقت کے جیوز نے کیا کہا, واقعات کیا ہوئے, واقعات پہ تبصرے ہیں, آرگومنٹس ہیں. یعنی کہ وہ 23 سال جو رسول کے ذریعے خدا نے عدالت لگائی اس کی وہ لائیو ریکارڈنگ ہے جو قرآن کی صورت میں موجود ہے. یہ خدا نے عدالت کیسے لگائی اس کا ریکارڈ ہے. اسی لیے اب جب بھی آپ پڑھیں گے اور بار بار رسولوں کے قصے آ رہے ہیں, کیونکہ قرآن کا مین مقدمہ ہی یہ ہے کہ جس طرح ان رسولوں کے ذریعے خدا نے عدالت لگائی تھی, محمد رسول اللہ کے ذریعے بھی آخری بار وہی عدالت لگانے والا. جب میں نے اس زاویے سے اس کو پڑھا تو پھر میرے پہ ایک پوری نئی دنیا کھل گئی. اور میں ریکویسٹ کروں گا لوگوں سے کہ یہ انٹروڈکشن رکھ کے, چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں کہ قرآن خدا کی طرف سے, لیکن یہ انٹروڈکشن ذہن میں رکھ کے قرآن کے اندر جائیں. تیسری چیز یہ کہ جب میرے جیسے کسی لوگ جو واقعی اس خدا کو مانتے ہیں یا کرسچن خدا کو مانتے ہیں, ہندو خدا کو مانتے ہیں, ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس چیز کو فالو کریں جس کو آپ سنسیئرلی ٹھیک مانتے ہیں. اپنے آپ کے ساتھ ایک بڑا بے رحمانہ قسم کا احتساب کریں, اکاؤنٹیبلٹی کریں اپنے ساتھ. اور یہ ہر انسان صرف اپنے ساتھ کر سکتا ہے, کوئی اور دوسرا نہیں آپ سے کر سکتا. کہ میں جو بھی مانتا ہوں, چاہے میں مسلمان ہوں, چاہے میں ہندو ہوں, کرسچن ہوں, میں جو بھی مانتا ہوں وہ کہیں اس لیے تو نہیں مانتا کہ بس میری قوم مانتی ہے, میرے پیرنٹس مانتے ہیں. اپنے ساتھ بے رحم قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ میں جو مانتا ہوں کیا وہ واقعی میں ریزن کی بنیاد پہ مانتا ہوں یا نہیں مانتا. پلیز یہ اکاؤنٹیبلٹی کریں, بیکاز قرآن کا خدا یہ کہتا ہے کہ جو انسان اس دن صاف دل کے ساتھ آئے گا وہ بخشا جائے گا, چاہے وہ قلب سلیم. جی جی, قلب سلیم کے ساتھ. جی. مرنے کے بعد کوئی بھی خدا اگر ہوا, میں اپنے آپ کو اپنے اگنوسٹک ٹائم میں کہتا تھا, چاہے وہ کرسچن ہوا, مسلمانوں والا ہوا, زوس ہوا, کرشنا کھڑا ہوا, کوئی بھی خدا ہوا, تو میں یہ کم از کم اس کو تسلی سے کہہ سکوں کہ بھائی میں 2 نمبر آدمی نہیں تھا. میں نے تکبر کی بنیاد پہ, کسی الٹیریئر موٹیو کی بنیاد پہ, ایگو کی بنیاد پہ, دنیاوی مفاد کی بنیاد پہ یا کسی کلچرل بائس کی بنیاد پہ میں نے کسی حقیقت کو ریجیکٹ نہیں کیا. میں جو مانتا تھا صدقے دل سے مانتا تھا. تب مجھے یہ دل میں یقین آتا تھا کہ اگر تو کوئی خدا ہوا مرنے کے بعد تو وہ اس بات کو چیرش کرے گا اور اس بات میں مجھے پنش نہیں کرے گا. اور قرآن نے پھر اوتھینٹیکیٹ کیا اس بات کو. تو پھر میری ریکویسٹ صرف یہ ہے ان ماننے والوں سے کہ وہ مرتے دم تک نا اپنے ساتھ یہ بے رحمانہ احتساب کرتے رہیں. اور اس سے فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ اگر کوئی بھی خدا ہوا مرنے کے بعد آپ کی بچت ہے, اور اگر خدا نہیں ہے, یعنی آپ ملحد جو ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو دنیا کے بھی جو اخلاقیات ہیں اس کے لحاظ سے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ ٹروتھ سیکر بنیں. یہ نہ ہو کہ آپ بس جہاں پیدا ہوئے ہیں, جس آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں, آپ اسی کے ڈیفینس میں ہر صحیح اور غلط کو سائڈ پہ کر دیں. فراز صدیقی بنیں, ابو لہب نہ بنیں. میرا اینڈ ٹھیک ہے. فراز صدیقی بنے تاکہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہو, پتہ نہیں. میں دیانتداری سے مانتا ہوں فراز صدیقی بڑا دیانتدار آدمی ہے, کیونکہ وہ جس طرح ماننے والوں کو عزت دیتا ہے, ان کو موقع دیتا ہے بات کرنے کا, وہ ابو لہب تو نہیں ہے. ورنہ وہ تو بیٹھ کے تیا پانچا کر رہا ہوتا مسلمانوں کو, وہ تو بیٹھ کے برا بھلا کہہ رہا ہوتا, ان کو موق کر رہا ہوتا, ان کو گالیاں دے رہا ہوتا. فراز صدیقی تو ایسے نہیں کرتا. فراز صدیقی تو بڑے مہذب طریقے سے پوچھتا ہے, سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, کرٹیک کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے فراز صدیقی ابو لہب تو بالکل بھی نہیں ہے کسی اینگل سے. چلیں جی, بہت بہت شکریہ. تو حمزہ بھائی, اگر آپ جانے سے پہلے کوئی سیریز بتانا چاہیں جو آپ بنا رہے ہیں, جس کو لوگ دیکھ سکیں, کوئی بکس بتانا چاہیں تو آپ بالکل بالکل جی. میں ابھی اسی پہ کام کر رہا ہوں. گامدی سینٹر کے پلیٹ فارم سے ہر مہینے 2 تک کوشش ہوگی کہ ایک ایسا ٹاپک جس کے اوپر لوگوں کو اسلام کا کوئی ایسا ایریا, جیسے ابھی میں نے جو بنائی حضرت عائشہ کی ایج کے بارے میں, عمر کے اوپر, جی 6 اور 9 سال کی نہیں تھی, وہ 16 اور 19 سال کی تھیں. اور قرآن چائلڈ میرج کو انڈورس نہیں کرتا, بیکاز بدقسمتی سے بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا جو بلیو کرتا ہے کہ قرآن اجازت دیتا ہے چائلڈ میرج کی, کہ 2-3 سال کی بچی کے ساتھ بھی آپ کنسومیٹ کر سکتے ہیں. ٹریجک, which is horrifying. But so اس طرح کے جو بھی ٹاپکس ہیں ان کے اوپر میں یہ کوشش کروں گا کہ ویژول پریزنٹیشنز بناتا رہوں. یہ میرا مین مجھے لگتا ہے کہ کام ہے جو مجھے کرنا چاہیے, which I can do and I love doing it.
ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ حمزہ صاحب، آپ سے اجازت لیتے ہیں اب. بہت ٹائم لیا آپ کا، 2 گھنٹے تک کے قریب ہو گئے، ایڈیٹنگ کے بعد شاید 1 گھنٹہ 50 منٹ کے آس پاس بنیں گے. تو بہت ساری باتیں کی، بہت ساری باتیں رہ گئیں. آپ کا میں پیچھا چھوڑوں گا نہیں، دوبارہ آپ آپ جب کو بھی مجھے کہیں گے میں آپ کے پاس بالکل دوڑتا ہوا ہوں، جب بھی آپ کہیں گے. اور نیکسٹ ٹائم بلکہ یو فیل فری کہ جو بھی آپ نے مجھے رگڑنا ہے آپ رگڑیں، میں بالکل. اور جس بات پہ آپ ٹھیک ہوں گے میں کہوں گا آپ ٹھیک ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی بڑے آدمی ہیں جناب، بہت بڑے جیسا آدمی بالکل ہیں. ٹھیک کہہ رہے تھے وہ سیم پارنیا کی، میرے نالج میں اضافہ ہوا 23-24 کی جو ریسرچ ہے میں نے پھر آپ کی ویڈیو کے بعد وہ پڑھی. اور یس یو ور رائٹ ان یور آبزرویشنز آن دیٹ. اور پہلی والی کے اندر وہ میں اسی پہ اپنا کیس پیش کر رہا تھا جو ایک بندے کی کچھ ویریفائی ہوئی تھی. اور دیکھیں میری ایک نالج بندے میں کا اضافہ ہو گیا، یو ور رائٹ آن یور کرٹیک. نہیں جی، تو یہ مردود ملت یہی کام کرتے ہیں، آپ فکر نہیں کریں، آپ کو چھوڑیں گے نہیں. بالکل ڈن بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو، چلیں لولی جی، ٹاکنگ ٹو یو. اوکے تھینک یو جی، تھینک یو.